اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئے تفسیر سیشن میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلی دفعہ جو ہمارا سیشن چل رہا تھا اس میں ہمیں کافی ڈسٹربنس ہوئی، ہماری 2 دفعہ جو لائیو سٹریمنگ تھی وہ ڈسکنیکٹ ہو گئی، تو اس کے بعد سے میں نے تو اس طرح ڈائریکٹلی لائیو آنے سے تو توبہ ہی کر لی ہے، کیونکہ بہت زیادہ مسئلہ آتا ہے، سارا فوکس خراب ہوتا ہے، ٹیمپو خراب ہوتا ہے، اور انٹرنیٹ کے مسائل پھر کسی بھی ٹائم کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب انشاءاللہ جو پچھلے کچھ کلاسز کے اندر کچھ نہ کچھ چیزیں ڈسٹرب رہی ہیں، کوشش کریں گے کہ آئندہ سے یہ چیزیں نہ ہوں اور سموتھلی ہماری کلاس جو ہے وہ چلے۔ جو ہمارا مقررہ وقت ہے ہر اتوار کا 2:30 بجے سے لے کے 4 بجے تک یا 3:45 تک، تب تک یہ کلاسز چلتی رہیں، یا عصر کی نماز کی وجہ سے ہمیں جو 15 منٹ پیچھے آنا ہے وہ بھی اناؤنس ہو جائے اور اس کے مطابق ہمارے کلاسز چلتی رہیں۔ تو پہلی چیز ہے، آغاز کرتے ہیں جی۔ پچھلے دفعہ ہم سورہ الاعراف پر تھے اور ہمارا 9واں سپارہ چل رہا تھا، ہم نصف تک پہنچ گئے تھے۔ نصف جہاں پر لکھا ہوا تھا اس سے تھوڑا سا آگے ہم وہی والا رکوع پڑھ رہے تھے اور واقعہ سبت چل رہا تھا۔ تو واقعہ سبت پر میں آپ کو مختصراً ہمارا بیک گراؤنڈ پر بتاتا چلیں کہ وہ سبت ایک قوم تھی جو سبت کے دن، ہفتے کے دن جو ہے وہ کاروبار جن کی شریعت میں حرام تھا، لیکن وہ ہفتے کے دن ہی جال لگا لیتے تھے تاکہ وہ مچھلیاں پکڑ سکیں۔ اب ہوا یہ کہ اس سوسائٹی کے اندر 3 طرح کے گروہ بن گئے۔ پہلا گروہ تھا جو اللہ تعالیٰ کے حرام کی بھی چیز کو بہانے بنا کے، تعویل کر کے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر کے، یا ویسے ہی کھلے عام اس کو کر کے کہ بھئی کاروبار نہیں چلتے، پیسہ نہیں آتا، اللہ تعالیٰ بھی آزمائش کر رہا تھا کہ ہفتے کو مچھلیاں زیادہ آتی تھیں تو وہ کاروبار کر رہا تھا۔ یعنی نمبر 1 جو اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے، کھلے عام کر رہے تھے یا ہیلے بہانے سے کر رہے تھے۔ یہ 2 طریقے ہوتے ہیں، یا ہم اللہ کی نافرمانی جسٹیفائی کر کے کرتے ہیں، یا ہیلے بہانے سے کرتے ہیں، یا مجبوری سے کرتے ہیں، یا کھلے عام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 دوسرا گروہ وہ تھا جو ہفتے کے دن کاروبار نہیں کرتے تھے، لیکن وہ ان اپنے بھائیوں کو جو ہفتے کے دن کاروبار کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اس کو روکتے بھی نہیں تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ان کی اپنی لائف ہے، ہماری اپنی لائف ہے، کسی کی لائف میں کیا انٹرفیئر کرنا ہے، جو کرتا ہے کرنے دو۔ وہ اسی طرح کے سیکولر سوچ ہوگی ان کی کہ بھئی سب کو جو کرنے کی آزادی ہے، فریڈم آف سپیچ ہے، فریڈم آف ایکشن ہے، تو کرنے دو ان کو جو کرتے ہیں۔ تو وہ یہ والا گروپ تھا۔ اور تیسرا ایک گروہ تھا جو خود بھی ہفتے کے دن کاروبار نہیں کرتا تھا، لیکن ان کو بھی اس سے روکتا تھا۔ اب اس واقعے میں پتہ چلا کہ ہر سوسائٹی میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک برائی کرنے والے، ایک برائی کرنے تو نہ والے لیکن برائی پر مطمئن اور سیٹسفائی، یعنی برے نظام کو، بری ایکٹیویٹیز کو قبول کر لینا کہ بھئی یہ ہوتی ہیں، یہ چلتا ہے، دنیا ہے، سب کچھ۔ اور ایک وہ جو ریزسٹنس، جو برائی کے آگے مزاحمت کرتے ہیں، ریزسٹنس پیدا کرتے ہیں، اس کو اپوز کرتے ہیں، اس کے خلاف بات کرتے ہیں، اس کو ایکسیپٹ نہیں ہونے دیتے۔ دیکھیں، اگر ہم معاشرے کو اپنا گھر سمجھیں گے، دیکھیں نا، ہم اپنے گھر میں کسی برے آدمی کو نہیں آنے دیں گے، یا کوئی ایسا آدمی جو برائی پھیلا رہا ہے، یا کوئی ایسا جو پرابلم کریٹ کر رہا ہے، ہم اس کو وہاں نہیں رہنے دیں گے۔ پورا گھر اس کو اپوز کرے گا، پورا گھر ریزسٹ کرے گا، جو گھر کی روایات کو توڑ رہا ہوگا، گھر کے کلچر کو توڑ رہا ہوگا، گھر کے نظام میں ڈسٹربنس پیدا کر رہا ہوگا۔ پورا گھر اس کو پہلے نمبر پہ کیا کرے گا؟ وارن کرے گا، ٹھیک ہے، اس کو ڈسکریج کرے گا، پھر اس کو وارن کرے گا، پھر اس کو مار کے سمجھائے گا، اور آخری نمبر پر اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، اس کو نکال دے گا۔ تو اسی طریقے سے ہم اسلامی معاشرے کو جب تک اپنا گھر نہیں سمجھیں گے تو ہم برے لوگوں کو ایکسیپٹ کرتے رہیں گے اس نام پہ کہ یہ برے لوگ ہیں، تو کرتے رہیں۔ جب ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے، سیدھی سی بات ہے، تو برائی تو پھیلتی ہے، برائی تو بڑھتی ہے۔ تو جو برائی پر چپ رہتا ہے، برائی نہیں کرتا، سائلنس از دا بگیسٹ کرائم۔ جو برائی پر چپ رہتا ہے وہ برائی کے ہونے کو ایکسیپٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو برائی کے آگے ریزسٹنس ہی اصل چیز ہے۔ تیسرا گروہ وہ ہے جو اس برائی کے آگے ریزسٹنس شو کر رہا ہے، حالانکہ ان کے ریزسٹنس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ یہی لوگ کہتے ہیں نا کہ ان کے روکنے سے کیا فائدہ۔ یہی لوگ ان کو یہ کہتے تھے کہ آپ ان کو ہفتے کے دن کاروبار سے روک رہے ہیں، تو یہ کون سا رک گئے ہیں، یہ تو نہیں رک رہے، تو آپ کیا ہے، چھوڑیں پڑیں۔ تو ان کا جو جواب تھا تیسرے گروہ کا، وہ بڑا کمال تھا، اور قرآن نے اس کو کوٹ کیا ہے۔ سورہ الاعراف ہے، اور آیت نمبر میں اس کو دوبارہ پڑھوں گا، پہلے بھی پڑھ لی تھی لیکن یہ چونکہ آیت ایسی ہے کہ دوبارہ پڑھنے کا دل کرتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ قالوا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون۔ وہ کیا کہتے تھے، ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا سخت سزا دینے والا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ ان کو پوچھ لے گا، اللہ عذاب دے دے گا۔
اللہ ان کا معاملہ ہے. تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم یہ سب کچھ تمہارے رب کے حضور اپنی رب معذرت پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم صرف اس لیے ان کو روک رہے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو ہم منہ تو دکھا سکیں کہ ہم نے کچھ کوشش کی تھی, کوئی ان پٹ دیا تھا, کوئی ایفرٹ کی تھی, میں دیکھتا نہیں رہا تھا, میں مزے نہیں لے رہا تھا برائی کو دیکھتے ہوئے, میں خاموش تماشائی نہیں بنا ہوا تھا, میں نے اپنا کردار ادا کیا تھا, میں نے کم از کم ہاتھ سے روکا تھا, زبان سے روکا تھا, یا دل میں برا جاننا بھی حدیث میں آتا ہے کہ اس سے نفرت کرنا, اس کو میں نے ایکسیپٹ کسی درجے میں نہیں کیا تھا. برے نظام کو, بری چیز کو, بری ایکٹیویٹی کو میں نے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا. ہم تو اپنے معاشرے کی ایسی چیزیں, ہم سود کو ایکسیپٹ کر چکے ہیں, ہم مخلوط کلچر کو ایکسیپٹ کر چکے ہیں, ہم فلم, ڈراموں, گانوں کے کلچر کو اپوز نہیں کر رہے, ہم تو ایکسیپٹ کریں, بلکہ ہم تو اس میں مزہ لینے والوں میں شامل ہیں. اب یہ کئی چیزیں ہیں, کئی مثالیں دیے جا سکتے ہیں. تو اپنی سوسائٹی کے اندر جو اللہ کی دین سے ہٹی ہوئی چیزیں ہیں, ان کو کیا ہم اپوز کر رہے ہیں یا کیا ہم ان کو ایکسیپٹ کر چکے ہیں؟ تو ہم کس سٹیٹس میں کھڑے ہیں؟ کیا ہم اس گروہ میں شامل ہیں جو کیا کامیاب ہونے والا ہے؟ تو کیا کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو تاکہ یہ منہ دکھا سکیں, بتا سکیں کہ میں نے روکا تھا. اسی طرح ہی جس طرح حضرت ہارون نے حضرت موسیٰ کو کہا کہ آپ کے پیچھے اگر انہوں نے شرک کیا ہے تو میں نے تو انہیں روکا تھا, میں نے تو اپنا پورا ایفرٹ کی تھی, لیکن یہ میرے سے نہیں ہو سکا. روکنے سے اگلا رک رہا ہے یا نہیں رک رہا, یہ آپ سے سوال نہیں ہوگا. سوال یہ ہوگا آپ نے روکا تھا, آپ نے وارن کیا تھا, آپ نے اپنے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیا تھا یا نہیں. اگلا سوال تو ہے ہی نہیں. یہ سوال تو اللہ کے نبی سے بھی نہیں ہوگا کہ ابو جہل کو آپ نے مسلمان کیوں نہیں کیا. بھئی اس نے نہیں مسلمان ہونا یا اس نے نہیں ٹھیک ہونا تو وہ اس کی چوائس ہے, لیکن آپ نے کیا وارن کیا تھا, یہ سوال ہوگا. آپ نے کیا اپوز کیا تھا, آپ نے کیا بات کہی تھی, کیا آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کی تھی. تو ان کو یہی ٹینشن تھی کہ قالوا معذرۃ الی ربکم, ہم اللہ تعالیٰ کے حضور معذرت پیش کریں گے, عذر پیش کریں گے کہ اللہ ہم نے کوشش کی تھی. اور دوسری کیا وجہ ہے ان کو لوگوں کو اللہ سے ڈرانے کی؟ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ, اور اس لیے ہم انہیں ڈراتے ہیں کہ یہ ہمارے بھائی ہیں, یہ ہمارے بھائی بہن ہیں, ہمارے رشتہ دار ہیں, ہماری بستی کے لوگ ہیں, ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں, کل کو یہ جہنم میں نہ ہو. ہم ان سے محبت کرتے ہیں, ہمیں ڈر ہے کہ یہ کہیں اللہ کی لپیٹ میں نہ آ جائے. ہم تو یہ چاہتے ہیں, اصل محبت کرنے والا تو وہی ہے نا کہ جو آپ کے فیوچر کے بارے میں سوچے. تو ہم چاہتے ہیں کہ کاش یہ پلٹ آئیں, کاش یہ اللہ سے ڈر جائیں. انہی دو جذبوں کو لے کے بندہ مومن دین کا کام کرتا ہے, اس کے علاوہ کوئی جذبہ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کو فیم چاہیے تو پھر آپ غلط جگہ پر آ گئے ہیں. اگر آپ کو بلے بلے چاہیے, اگر آپ کو شہرت چاہیے, اگر آپ یہ چاہیے کہ جناب لوگ کہیں کہ بڑا نیک ہے, یا آپ لوگ کہیں بڑا کانفیڈنٹ آدمی, بڑا علم ہے, اس کے پاس بڑی صلاحیتیں ہیں, بڑا یوٹیوب چینل بنایا ہوا ہے, اگر اس طرح کے جذبات ہیں تو یہ آپ سے نہیں ہوگا, یہ ہم نہیں کر سکیں گے. دین یہ چیز نہیں, صرف اس لیے کہ میری قوم کے لوگ اللہ سے ڈر جائیں, میری قوم کے نوجوان اللہ کے دین کی طرف آ جائیں. نمبر 2, کل کو جب ہم مریں تو اللہ کا رسول کا جب سامنا ہو اور اللہ کا سامنا ہو تو ہم کہہ سکیں کہ یار ہم نے کوشش, اے اللہ ہم نے کوشش کی تھی. اپنی جوانی میں ہم نے یہ بے حیائی کو اپوز کیا تھا, بے شرمی کو اپوز کیا تھا, آزادی کے نام پہ, انٹرٹینمنٹ کے نام پر جو کچھ ہو رہا تھا میں اس کا حامی نہیں بنا تھا, میں نے اس کے خلاف ہی رہا تھا. میں نے نوجوانوں کو, اپنے سرکل کے لوگوں کو حق بات کی طرف دعوت دی تھی. یہی ہے, یہی زندگی کا مقصد ہے, اس کے علاوہ تو کچھ ہے ہی نہیں. مرنے کے بعد یہی سوال ہی پوچھا جانا کہ جی آپ نے کیا کیا, خود کتنا بچے, لوگوں کو کتنا بچایا. ٹھیک ہے, تو بس یہی 2 ڈر ہوتے ہیں, اس کے علاوہ بندہ مومن کی کوئی مطلوب نہیں ہوتا, کوئی مقصد نہیں ہوتا. اچھا جی, اور اس امید پر کرتے ہیں کہ شاید یہ لوگ اس کی نافرمانی سے پرہیز کرنے لگیں. آخرکار جب وہ ان کو ہدایت کو بالکل ہی فراموش کر گئے, رزلٹ یہ نکلا کہ ان کے روکنے سے وہ نہیں رکے, وہ کامیاب نہیں ہوئے, وہ برائی چلتی رہی, برائی پھیلتی رہی, وہ لوگ نہیں باز آئے. اور اس کی مین وجہ یہ لوگ تھے جو برائی پر خاموش تھے, اور جو برائی سے روک رہے تھے ان کو بھی ڈسکریج کر رہے تھے کہ رہنے دو, کیا کرنا ہے. جو انہیں یاد کرائی گئی تھی تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے. اب یہ قرآن کے الفاظ ہیں, انجینا الذین ینہون عن السوء واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما کانوا یفسقون. تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے, اور باقی سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں پر سخت عذاب میں پکڑ لیا. اور کیا کہا, کونوا قردۃ خاسئین, بندر بن جاؤ. ان کو بندر بنا دیا گیا, ان کے چہرے مسخ ہو گئے, یہ بندر بنا دیا گیا. اب یہ نہیں کہ وہ بندر بننے کے بعد آگے ان کی پیدائشیں چلتی رہیں اور وہاں سے پھر ڈارون پیدا ہو گیا, ایسا نہیں ہوا. وہ کچھ دیر ان کے چہرے مسخ ہوئے, وہ بندر بنائے گئے, اور اس کے بعد وہ مر کھپ کے عذاب کے طور پر کچھ عرصہ ان کو بندر بنایا گیا. تو جی یہ ہے جی, اس کی تفسیر یہاں سے کچھ پڑھ لیتے ہیں. اس بیان سے معلوم ہوا کہ اس بستی میں 3 قسم کے لوگ تھے. ایک احکام الہی کی خلاف ورزی کرنے والے, دوسرے خلاف ورزی نہ کرنے والے مگر اس خلاف ورزی کو خاموشی کے ساتھ بیٹھے دیکھنے والے,
اور تیسرا وہ جو اللہ کی راہ سے روکنے والے. اچھا اب اس میں یہ ہے کہ مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو برائی نہیں کرتے تھے وہ تو بندر نہیں بنے, مطلب جو خود برائی سے بچ رہے تھے ان پہ اس شکل کا تو عذاب نہیں آیا, لیکن اس عذاب کے اندر جو ہے جو لوگ بچے وہ وہی تھے جو اللہ کی نافرمانی سے روک بھی رہے تھے. دیکھیں الٹیمیٹلی سکسیس انہی کو ملنی ہے, تو ہم نے اسی درجے پر آنا ہے, دین پر چلنا ہے. ہمارے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ میں تو پرفیکٹ ہی نہیں ہوں. پرفیکٹ ہونا ہے بھائی, پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہے. ہمارے ذہن میں شیطان پہلی بات یہ پتہ کرتا ہے کہ تم کیا لوگوں کو حق بات بتانی ہے, تمہارے تو خود کرتوت ایسے ہیں, تو خود بھی کرتوت ایسے ہیں تو پھر بھی لوگوں کو بتائیں. اپنے کوئی کرتوت غلط ہیں تو اس کو بھی غلط کہیں, دوسرے کو بھی غلط سے روکیں. ایک باپ اگر نشے پہ لگ گیا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ اپنے بیٹے کو نشے سے نہیں روکے گا کہ بھئی میں نشہ کرتا ہوں تو میں اس کو کیوں نہ روکوں. یہ تو کوئی بات نہیں ہے. برائی ہے, آپ خود کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, وہ دوسرے کے لیے بھی اسی طرح ہی ہے. آپ اسے غلط سمجھتے ہیں, مطلب میں اگر مثال کے طور پر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو وہ دوسرے کو بھی نماز پڑھنے کی تلقین نہیں کر سکتا. نماز پڑھنا اچھی بات ہے, وہ کہے کہ مجھے بھی پڑھنی چاہیے, آپ کو بھی پڑھنی چاہیے, نصیحت تو کر سکتا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس پہ عمل بھی کر رہے ہوں, آپ اپنے آپ کو بھی غلط کہیں, دوسرے کو بھی کہیں کہ اس سے بچنا چاہیے. کم از کم اس ڈیبیٹ کو تو سٹارٹ کریں, اس بات کو تو سٹارٹ کریں کہ مرنا ہے, اللہ کا خوف ہونا چاہیے, جوانیوں کو پاک ہونا چاہیے. پاک ہیں یا نہیں ہیں یہ علیحدہ سوال ہے, لیکن اس پہ بات تو کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے بالکل شیطان کے مختلف ٹریپس ہیں. تو خود بچتے رہنا ہے, پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہے, ظاہر ہے سارے گناہ گار ہیں, اور لوگوں کو بھی بچاتے رہنا ہے, اور اسی کی فکر میں لگے رہنا ہے, اپنے آپ کو بچانے کی, اپنی فیملی کو, اپنے دوستوں کو, اپنے رشتہ داروں کو, اپنے مسلمانوں کو. تو یہ ہے جی بڑا خوبصورت واقعہ اور بڑی سوچنے سمجھنے کی چیزیں. ٹھیک ہے, تو بچے وہی جنہوں نے لوگوں کو برائی سے روکا تھا اور خود بھی روکے تھے. پھر جب وہ پوری سرکشی کے ساتھ وہی کام کیے چلے کہ جس سے انہیں روکا گیا تھا, تو ہم نے کہا کہ بندر ہو جاؤ اور یاد کرو جب کہ تمہارے رب نے, اور ذلیل و خوار ہو جاؤ. وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ. بڑی خوبصورت آیت ہے. اور یاد کرو جب کہ تمہارے رب نے اعلان کر دیا تھا کہ وہ قیامت تک برابر ایسے لوگ بنی اسرائیل پر مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب دیں گے. پڑھنے والی چیز ہے, پڑھنے والی آیت ہے, نوٹ کر لیں, 9ویں سپارے میں یہ آیت موجود ہے. اللہ نے اعلان کیا ہے کہ قیامت تک ایسے لوگ آئیں گے جو بنی اسرائیل کو, یہودیوں کو سخت سزا دیں گے, سخت عذاب میں مبتلا رکھیں گے. یعنی قیامت تک یہودی سکون میں نہیں رہیں گے. یہ تو ابھی کچھ عرصے کے لیے, مطلب 1948 میں اسرائیل بنا اور 60-70 سال ہوئے ہیں, اس سے پہلے تو یہودی مر کھپ ہی رہے تھے. ان کا کوئی وطن نہیں تھا, یہ ہر جگہ, کوئی امریکہ سے مار کھاتے تھے, کوئی جرمنی سے مار کھاتے تھے. ہٹلر نے جو ان کو اتنا زیادہ مارا ہے, تو وہ میرا خیال ہے اسی آیت کی تفسیر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں قیامت تک ایسے لوگ ان پر مسلط کروں گا, وہ کافر ہوں, وہ کوئی بھی ہوں, جو ان کو سخت عذاب دیں گے. یعنی ان کو تو وطن ہی نہیں ملا تھا 1948 تک. تو اس کے بعد جا کے ان کو یورپ کی حمایت سے اور سپر پاورز کی حمایت سے ان کو وطن ملا, اور زبردستی اس میں مسلط ہوئے, اور آج ہم بد نصیب مسلمان اسی اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں کر رہے ہیں. تو یہ تو ان کو اب ملا ہے, اور یہ بس ان کے پاس ہاتھ سے نکل جانا ہے. یہ تو 60-70-80 سال مضبوط ہوتے ہیں, پھر بکھر جاتے ہیں, پھر مارے کھاتے ہیں, پھر دربدر ہوتے ہیں. تو قیامت تک ان کو پناہ نہیں ملے گی. اس کے اوپر ڈاکٹر اسرار صاحب کی ویڈیو بھی ہے یہودیوں کی 2000 سالہ تاریخ کے اوپر, آپ ویڈیو دیکھیں, سرچ کریں اور دیکھیں, بڑے زبردست بات ہے. قیامت تک یہ دربدر ہی رہیں گے, مارے ہی کھاتے رہیں گے, رولتے ہی رہیں گے. اور یہ ہٹلر والا, اور اس سے پہلے بھی جب انہوں نے مار کھائی ہے مدینہ میں مسلمانوں سے انہوں نے مار کھائی, ٹھیک ہے, اس سے پہلے یہ کتنا عرصہ ڈسپرس رہے, اور اس کے بعد تو یہ ان کا اسی طرح کے حالات رہے ہیں. بہت کچھ عرصہ ان کو ترقی ملتی ہے, مضبوط ہوتے ہیں پاور, پھر اس کے بعد ڈسپرس ہو جاتے ہیں, پھر اس کے بعد مار پڑتی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بیسیکلی آیت ہے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے قیامت تک ان پر جو ہے عذاب نازل ہوتا رہے گا. اس کی تفصیل پڑھتے ہیں. لَيَ بَسَنَّ ان جو ان کو بدترین عذاب دیں گے. یہ تنبیہ بنی اسرائیل کو تقریباً 8ویں صدی قبل مسیح سے مسلسل کی جا رہی تھی. چنانچہ یہودیوں کے لیے مجموعہ کتب مقدسہ میں یسیع اور یرمیہ اور ان کے بعد آنے والے انبیاء کی تمام کتابیں اس تنبیہ پر مشتمل ہیں. پھر یہی تنبیہ مسیح علیہ السلام نے کی, جیسا کہ اناجیل میں ان کی متعدد تقریروں سے ظاہر ہے. آخر میں قرآن نے اس کی توثیق کی. اب یہ بات قرآن اور اس سے پہلے صحیفوں کی صداقت پر ایک بیان شہادت ہے کہ اس وقت سے لے کر آج تک تاریخ میں کوئی دور ایسا نہیں گزرا ہے جس میں یہودی قوم دنیا میں کہیں نہ کہیں روندی اور پامال نہ کی جاتی رہی ہو. اس سارے عرصے میں جب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے اس کے بعد سے لے کے کوئی دور ایسا نہیں گزرا ہے کہ یہودی
عذاب کا شکار نہ ہو، پامال نہ ہو رہے ہوں، بدحالی نہ ہو رہا ہو، کچھ عرصہ کے لیے مضبوط ہوتے ہیں، پھر اسی طرح ان کا حال رہتا ہے. تو ان پہ سخت ترین عذاب مسلط کرنے والے لوگ مسلط ہی رہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بس ابھی بھی اگر مضبوط ہیں نظر آتے ہیں بظاہر، تو یہ چند سالوں میں پھر ختم ہو جائیں گے. یہ ان کے ساتھ ایسے ہی چل رہا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. آگے چلتے ہیں جی. تو یقیناً تمہارا رب سزا دینے میں تیز دست ہے، اور یقیناً وہ درگزر اور رحم سے بھی کام لینے والا ہے. ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بہت سی قوموں میں تقسیم کر دیا. کچھ لوگ ان میں نیک تھے اور کچھ اس سے مختلف، اور ہم ان کو اچھے اور برے حالات سے آزمائش میں مبتلا کرتے رہے کہ شاید یہ پلٹ آئیں. پھر اگلی نسلوں کے بعد ایسے ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جو کتاب الہی کے وارث ہو کر اسی دنیائے دنی کے فائدے سمیٹتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ توقع ہے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے گا. دیکھیں یہ ہے بیسیکلی مسئلہ ہم لوگوں کا، اور قرآن نے اس کو بیان کر دیا ہے کہ دنیا داری کر رہے ہیں. دنیا داری سے مراد یہ ہے کہ دنیا کو حرام طریقے سے حاصل کر رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں. ویسے تو دنیا داری کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، دنیا داری کریں، 100 بار ہی کریں، لیکن حلال طریقے سے، اللہ کی نافرمانی نہ ہو. تو دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، سوچ ان کی یہ ہے سیغفر لنا، اللہ معاف کر دے گا، اللہ معاف کر، وہ اللہ بخشنے والا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، خیر ہے، اللہ معاف کرے گا. حالانکہ اللہ نے بار بار، کیونکہ قرآن آیا ہی اس لیے ہے کہ بھئی اللہ عذاب بھی دے سکتا ہے. قرآن کے تو 2 ہی مقصد ہے نا، ایک خوشخبری دینا اللہ رسول کے، اور ایک ڈرانا، اللہ کی جنتوں کی خوشخبری دینا اور اللہ کے عذاب سے ڈرانا. تو جی اللہ معاف کر دے گا، تو یہی سوچ کے یہ دنیا کے پیچھے لگے رہتے ہیں کہ اللہ معاف کر دے گا، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، کوئی نہیں، بچ جائیں گے، خیر ہے. توقع ہے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر وہی متاع دنیا پھر سامنے آتی ہے تو پھر لبک کر اسے لے لیتے ہیں. تو یہ انسانوں کا مسئلہ ہے. یہ کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا جا چکا ہے کہ اللہ کے نام پر وہی بات کہیں جو حق ہو، اور یہ خود پڑھ چکے ہیں جو کتاب میں لکھا ہے. آخرت کی قیام کا تو خدا ترس لوگوں کے لیے ہی بہتر ہے. آخرت کے والے دن تو متقی لوگ ہی سکسیس پائیں گے. وہ والا دن انہی لوگوں کے لیے اچھا دن ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. للذین یتقون. ٹھیک ہے، کیا تم اتنی سی بات نہیں سمجھتے؟ یعنی اتنی عقل نہیں ہے کہ ڈیفینیٹلی جو بندہ اللہ سے ڈرے گا وہی ریوارڈ پائے گا، جو موجے مارتا رہا ہے اس کو کس چیز کا ریوارڈ ملے اور وہ کس خوشی میں بخشا جائے؟ ایسے تو نہیں ہوگا. جو لوگ کتاب کی پابندی کرتے ہیں اور جنہوں نے نماز قائم رکھی ہے، یقیناً ایسے نیک کردار لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے. انہیں وہ وقت بھی کچھ یاد ہے جب کہ ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان پر اس طرح چھا دیا تھا کہ گویا وہ چھتری ہے، اور یہ گمان کر رہے تھے کہ وہ ان پر آ پڑے گا. اور اس وقت ہم نے ان سے کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامو، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو، توقع ہے کہ تم غلط روی سے بچے رہو گے. اچھا جی، اور اے نبی لوگوں کو یاد دلاؤ وہ وقت، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ. اور اے نبی لوگوں کو یاد دلاؤ وقت جب کہ تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا، اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. انہوں نے کہا ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں. اچھا، اس کی تفسیر پڑھ لیں، تھوڑا سا دلچسپ ہے 134 کی. جیسا کہ متعدد احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ معاملہ تخلیق آدم کے موقع پر پیش آیا تھا. اس وقت جس طرح فرشتوں کو جمع کر کے انسان اول کو سجدہ کرایا گیا تھا اور زمین پر انسان کی خلافت کا اعلان کیا گیا تھا، اسی طرح پوری نسل آدموں کو بھی جو قیامت تک پیدا ہونے والی تھی اللہ تعالیٰ نے بیک وقت وجود اور شعور بخش کر اپنے سامنے حاضر کیا تھا اور ان سے اپنی ربوبیت کی شہادت لی تھی. اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابی بن کعب نے غالباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ کر کے جو کچھ بیان کیا ہے وہ اس مضمون کی بہترین تشریح ہے. وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سب کو جمع کیا، یعنی عالم ارواح میں یہ روحوں سے حلف لیا گیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور روحوں نے کہا تھا، ہم نے کہا تھا کہ جی آپ ہمارے رب ہیں، مانا تھا رب، اور ہم آپ کی بندگی کریں گے. لوگوں کو الگ الگ گروہوں کی شکل میں مرتب کر کے انہیں انسانی صورت اور گویائی کی طاقت عطا کی، پھر ان سے عہد و میثاق لیا اور انہیں اپنے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے عرض کیا، کیا ضرور آپ ہمارے رب ہیں؟ تب اللہ نے فرمایا کہ میں تم پر زمین و آسمان سب کو اور خود تمہارے باپ آدم کو گواہ ٹھہراتا ہوں، تاکہ قیامت کے روز یہ نہ کہہ سکو کہ ہم کو اس کا علم نہ تھا. اچھا، اب یہ جو ہمارے اندر غلط اور صحیح کی ایک فطری تمیز ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے. جتنے مطلب حلال چیزیں ہیں، جتنی حرام چیزیں ہیں، فطری طور پہ بھی ہمارا ضمیر جو ہے وہ غلط کو غلط کہتا ہے، صحیح کو صحیح کہتا ہے. اس کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، ایک انسان ہی اس کو غلط سمجھتا ہے. یعنی جھوٹ کو، زنا کو، بدکاری کو، غلط طریقے سے مال کھانے کو، ظلم و زیادتی کو، قتل کو،
ایک انسان بھی غلط ہی سمجھتا ہے، اس کی فطرت یہ کہتی ہے، اس کا ضمیر یہ کہتا ہے. تو یہ اس چیز کا ثبوت ہے، ٹھیک ہے نا. یہ کہ مطلب اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد لیا، ہمارے فطرت میں یہ چیزیں ودیعت ہوئی ہوئی ایک انسان کی حیثیت سے. تو یہ ایک انسان اور بندے کا کنیکشن ہے، ٹھیک ہے. انسان اور بندے کا کنیکشن ہے، مشکل میں اللہ کو پکارنا، ٹھیک ہے، پریشان ہونا تو اللہ کی طرف دیکھنا، ٹھیک ہے. انسان اور اللہ کا ایک کنیکشن ہے، وہ رہتا ہے. وہ جنگلوں کے اندر بھی کوئی انسان ہے تو وہ کسی نہ کسی رب کو پکار رہا ہوتا ہے، اور وہ کوئی آج کے 2020 کے انتہائی ماڈرن دور کا بھی کوئی انسان ہے تو اس کا بھی کوئی رب سے کوئی نہ کوئی تعلق، کنیکشن ہے، وہ محسوس کرتا ہے. ایک فطری حادثہ عبودیت ہمارے اندر موجود ہے. تو یہ اسی چیز کی ایک دلیل ہے. تو یہ عہد لیا گیا عالم ارواح میں. تو اس کے اوپر کئی باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن وہی ہے کہ اس پہ زیادہ نہیں سوچنا چاہیے. بس یہ ایک عہد اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا تھا، ہماری روحوں سے عہد لیا تھا. جب رب نے اپنے بنی آدم کی پشتوں سے ان نسل کو نکالا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، انہوں نے کہا ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں. یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے، یا یہ نہ کہنے لگو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی تھی اور ہم بعد کو ان کی نسل سے پیدا ہوئے. پھر کیا آپ ہمیں اس قصور میں پکڑتے ہیں جو غلط کار لوگوں نے کیا تھا. یہ اس میں سے سارے اس مراد تمام انسان ہیں، ٹھیک ہے نا. انسان کو جو ضمیر دیا گیا ہے وہی اگر اس پہ تھوڑی سی سوچ سمجھ کے کام لے یا عقل کو تھوڑا سا استعمال کرے تو وہ ویسے ہی اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ یہ کائنات، یہ زندگی بے مقصد نہیں ہے، اس کا کوئی بنانے والا ہے، اس کا کوئی خالق ہے، اس کا کوئی مقصد ہے، اور میں یہاں پر کیوں آیا ہوں، کیا کرنے آیا ہوں، اور میں نے کہاں جانا ہے. تھوڑا سا سوچے تو وہ یقیناً اللہ تک پہنچ سکتا ہے، جیسے حضرت ابراہیم کا واقعہ ہے. اچھا جی، دیکھو اس طرح ہم نشانیاں واضح طور پر پیش کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ پلٹ آئیں. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کرو. اچھا، یہ میں چیز کہہ رہا تھا، اصل میں ہم نے یہاں پر پچھلا لیکچر ختم کرنا تھا، لیکن وہ جو لائیو والا معاملہ ہے اس میں کبھی موبائل میں کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے اور کبھی وہ انٹرنیٹ میں کوئی ایشو ہو جاتا ہے، تو ہماری وہ چیز بات مکمل نہ ہو سکی. ادھر ہم نے بات مکمل کرنی تھی. یہ ایک واقعہ ہے اور یہ بڑا ایک کہہ لیں کہ سٹوری ہے. ایک سٹوری، یہ کسی ایک فرد کی سٹوری نہیں ہے بلکہ یہ ہر فرد کی سٹوری بن سکتی ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا. آخرکار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو کر رہا. اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے ذریعے سے بلندی عطا کرتے، مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا اور اپنی خواہش نفس ہی کے پیچھے پڑا رہا، لہذا اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی. اللہ اکبر. قرآن کے اندر اس جانور کا ذکر، اور اس جانور کا ذکر ایک انسان کے اوپر کہ اس کی حالت ایسی ہو گئی کہ وہ گویا کوئی کتا ہے. قرآن کی آیت ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْهُ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ. بڑی سخت آیات ہیں، بڑی سخت آیات ہیں. اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ تم اس پر حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے رہے اور اسے چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے رہے. یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں. کس کی مثال کتے کی سی ہو گئی؟ جو اپنے نفس کا بندہ بن گیا. اس کے پیچھے ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ ایک عالم تھا بلعم بن بعورہ، ٹھیک ہے، بڑا تہجد گزار، بڑا عبادت گزار، بالکل اللہ کے قریب، ٹھیک ہے. دین سے اس کا شغف لگاؤ، کتاب اللہ کے پڑھنے پڑھانے میں اس کے دن گزرتے تھے. اور ایک لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو گیا، ایک لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو گیا. اللہ کی آیات کو جاننے والا عالم، بہت بڑا عالم، بہت بڑا عبادت گزار، لیکن شیطان پھر اپنی جگہ موجود ہے. آپ بہت بڑے عالم دین ہیں، آپ بہت بڑے موٹیویشنل سپیکر ہیں، آپ بڑا قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہیں، شیطان اسی طرح آپ کے اوپر بھی ہے. کئی جگہوں سے وہ حملہ کر سکتا ہے، دائیں سے بائیں سے، اوپر سے نیچے سے، کئی طریقوں سے کر سکتا ہے. کئی نیکی کے پردوں کے اندر آپ کئی گناہ کر سکتے ہیں، نیکی کا لبادہ اوڑھ کے، مولویت کا لبادہ اوڑھ کے. یہ دنیا ہے، یہاں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہاں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. کسی لیول اور کسی درجے پہ جا کے بھی انسان گمراہ ہو سکتا ہے. اللہ کے دین کا عالم دین، اور آج کل کئی علماء کا یہ حال ہے بدقسمتی سے. مطلب کئی ایسے میڈیا پر آنے والے ہیں جو بڑی دین کی باتیں بھی کرتے ہیں اور ان کے بڑے بڑے سکینڈلز بھی پکڑے جاتے ہیں.
تو یہ تو مسئلہ رہتا ہے اس میں لوگوں کو سمجھ لینا کہ یہ چونکہ بات کرتا ہے تو یہ کوئی بہت بڑا نیک آدمی ہے، تو یہ ایسا تو معاملہ نہیں ہے. تو یہ اس لیول پہ جا کے ایک عورت کے عشق میں مبتلا ہو گیا. شیطان نے پکڑا کہاں سے؟ دیکھیں یہ جو یہ شرمگاہ والا معاملہ ہے، یا یہ جو مرد و عورت والا معاملہ ہے، جس کو آج ہم کل کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ جی پازیٹیو رہنا چاہیے، بہن کی نگاہ سے دیکھ لیں، یونیورسٹی میں کوئی نہیں مسئلہ، سب بہنیں ہیں بھائی ہیں، اور یہ چیزیں. اور عشق کو تو ہم اتنا آئیڈیالائز کرتے ہیں کہ عشق کیا ہے تو جیسے کوئی بہت بڑا کام کیا ہے. ہمارے جو جتنے فلمیں ہیں، گانے ہیں، اس میں تو ہیرو کرتا ہی عشق ہے، ہوتی ہی لو سٹوری ہے، وہ عشق پہ ہی ساری کہانی چل رہی ہوتی ہے کہ بہت بڑا مارگا مارا ہے ان دونوں نے. تو یہ ایک عورت کے عشق میں مبتلا ہو گیا اور اس کے ساتھ اپنی خواہش پوری کر بیٹھا. اس طرح کا واقعہ آتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر پیچھے پڑ گیا اس خواہش کے نفس کے. اور نفس کی خواہش ایسی چیز ہے، خواہش نفس ایسی چیز ہے کہ اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نفسانی خواہش پوری کریں گے تو ہماری تسلی ہو جائے گی، ہم بالکل ریلیکس ہو جائیں گے، ہم کمفرٹیبل ہو جائیں گے. نہیں، انسان جب کوئی جنسی گناہ کرتا ہے، سیکشول ایکٹیویٹی کوئی کرتا ہے، وہ آنکھوں سے دیکھ کے کرتا ہے یا وہ ویسے کرتا ہے، نیکسٹ ٹائم وہ اس سے زیادہ ڈیمانڈ کرتا ہے. آپ کو جتنے یہ جو پورن ایڈکٹ ہوتے ہیں، پورنوگرافی والے ہیں، پھر یہ جو مطلب یہ ساری چیزیں ہیں، پھر یہ جو گرل فرینڈ ایک بناتا ہے پھر دوسری بناتا ہے، پھر جن کو بد نگاہی کی عادت ڈال جاتی ہے، پھر وہ ان کی اپنی نظر پہ کنٹرول ہی نہیں رہتا. وہ جب تک یہ دیکھیں نہ لڑکیوں کو موبائل پر اور ویسے ان کو تسلی نہیں ہوتی، ان کو چین ہی نہیں آتا، وہ نہ چاہیں بھی پھر بھی کرتے ہیں. تو یہ پھر ایک وقت آتا ہے یہ مزید بڑھتی ہے. یہ ہوس کی کوئی لیمٹ ہے ہی نہیں. جتنی آپ گندی سیکشول ایکٹیویٹی کریں گے، سیکشول چیز دیکھیں گے، نیکسٹ ٹائم آپ اس سے آگے بڑھ جائیں گے، اس سے آگے بڑھ جائیں گے، اس سے آگے بڑھ جائیں گے. اس کی کوئی حد نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کی بالکل کوئی حد نہیں ہے. نفسانی خواہش وہ چیز ہے کہ جو عالم دین کو بھی ٹریپ میں لے جاتی ہے. اور یہ اس کو عورت کی جگہ سے دیکھیں، فرج کہتے ہیں دراڑ کو، اور دراڑ جب آ جاتی ہے دیوار میں یا ایمان کے اندر تو وہاں پھر وہ دیوار ویک ہوتی ہے، وہ کسی بھی ٹائم گر سکتی ہے. تو یہ دراڑ اس ویک پوائنٹ کو لیتا ہے شیطان اور ہم پر حملہ کرتا ہے. اور پھر وہ خواہش نفس کے جب پیچھے گیا اور پھر وہ اور آگے حل بھی مزید آگے خواہش نفس کو پورا کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ اس کی حالت کتے کسی ہو گئی. ایک عالم دین کی عشق والے چکر میں پڑ کے، عورت کے چکر میں پڑ کے، جس کو ہم نے آئیڈیالائز کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا مثال جوڑی ہے کہ جب وہ زنا میں پڑا، خواہش نفس پوری کرنے لگا، تو اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی. اور آگے یہاں بات ختم نہیں ہوتی. آگے کیا ہوا کہ کتا کیا ہوتا ہے، تم اس پر حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے رہے، اسے چھوڑ دو تب بھی اس کی زبان نکلی رہتی ہے. اب یہاں یہ مثال دینے سے ایسا ہے کہ جو ہوس پرست آدمی ہوتا ہے، جو خواہشات نفس کا بندہ ہوتا ہے، ایک تو اس کی خواہش پوری نہیں ہوتی جس طرح کتے کی خواہش پوری نہیں ہوتی. اسے کھانا مل بھی جائے تو اس کی زبان نکلی رہتی ہے باہر. مثال دیا باقاعدہ، اس کو چسپاں کیا ہے انسان کے اوپر کہ جو پیٹ کی بھوک ہے، دولت کی بھوک ہے، نفس کی بھوک ہے، یہ مٹتی نہیں ہے، یہ بڑھتی جاتی ہے. پھر یہ اس کی زبان نکلی رہتی ہے. آپ اس کتے کو یا تو اس کی زبان نکلی ہوتی ہے، اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یا اس کی زبان نکلی ہوتی ہے ہڈی کی تلاش میں، گوشت کی تلاش میں، جسم کی تلاش میں، یا اس کی زبان نکلی ہوتی ہے جو ہے وہ اپنی صنف مخالف اپوزٹ جنس کو دیکھ کے وہ اس کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے کتا. تو یہ اس کی دو، ایک ہوس ہوتی ہے جنسی ہوس، اور ایک اس کی بھوک ہوتی ہے. اس کی وجہ سے اس کی زبان نکلی رہتی ہے، اور وہ جب ہر وقت اس کی زبان نکلی رہتی ہے، وہ بھرتی نہیں ہے، وہ بھوک نہیں بھرتی، وہ اسی کی تلاش میں ہوتا ہے. تو یہ مثال ہے جو خواہشات نفس کے پیچھے پڑ جائے. اچھا، یہ ایسی چیز ہے کہ یہ چونکہ نوجوانی ہے، نوجوانی کے اندر پھر آپ کو پتہ ہے انٹرنیٹ ہے، سوشل میڈیا ہے، یونیورسٹیز ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہے. آپ لوگ زیادہ جانتے ہوں گے، یا مطلب سب کو ہی پتہ ہے آج کل تو، لیکن اس کی کوئی حد نہیں ہے. انسان نہیں مطمئن ہوتا. مزید مزہ، مزید انجوائمنٹ، مزید عیاشی، سکون اسے مل نہیں رہا ہوتا، لیکن وہ مزید ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے کہ آپ کی اب تسلی ہوگی، اب تسلی ہوگی. نہیں، اس لیے اپنے آپ کو ایک سرٹن لیمٹ پہ جا کے روکنا ہوگا اور اس پہ روکے رہنا ہوگا، ورنہ تو بھئی حیا باقی نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں، اے کاش کہ جوانی تیری رہے بے داغ. تو نوجوان امتحان وہی ہے کہ جو بے حیائی سے بچ جائے.
تو پڑھتے ہیں جی اس کی تفسیر، اس کی مثال بڑی سخت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے آیت کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے، اپنے صحابہ کے سامنے، اپنی امت کے سامنے اس شخص کا حال بیان کرو جو بڑا عالم دین تھا، بڑا وہ کتاب اللہ کو پڑھنے، پرانا کوئی آدمی پڑھنے والا تھا، جسے ہم نے اپنی آیات کا علم دیا تھا، صحیح غلط کی تمیز دی تھی، حلال حرام کی تمیز دی تھی، اور اس کے بعد وہ ایک نفسانی خواہش میں پڑ گیا تھا۔ تو علم بہت زیادہ دین کا ہونا اس خواہشات نفس کو توڑ تو نہیں دیتا، وہ تو رہتی ہے۔ وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا۔ یہی ہم کرتے ہیں جب ہم یونیورسٹی میں داخل ہوتے ہیں، تو کہاں باتیں پاکیزگی کی، حیا کی، نظر بچانے کی، یہ تو مسجد کی باتیں ہیں، یہ تو مولوی صاحب کی باتیں ہیں، یہ تو گھروں میں ہوتا ہوگا۔ ہم نکل بھاگتے ہیں، ہم دین کی پابندیوں سے نکل بھاگتے ہیں، گویا کہ کوئی وزن تھا ہمارے اوپر جس کو ہم نے اٹھا کے پھینکا ہے۔ یہی کام ہم کرتے ہیں۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، اللہ تعالیٰ کی آیات سے نکل بھاگا، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے نکل بھاگا، چھوڑو یہ کیا پاکیزگی حیا، انجوائے کرو۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، جب ایک خدا کی بندگی سے آپ نکلتے ہیں تو آپ ڈیفینیٹلی نفس کی بندگی میں جاتے ہیں، شیطان کی بندگی میں جاتے ہیں۔ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا۔ شیطان نے دیکھا کہ بندہ ہل گیا، بندے کا مائنڈ جو ہے وہ ہل گیا ہے، لڑکیوں کے چکر میں پڑ گیا ہے، سوچ خراب ہو گئی ہے، یا لڑکی لڑکے کے چکر میں پڑ گئی ہے، ان سوچوں میں پڑ گئی ہے۔ تو شیطان پھر پیچھے آ گئے، پھر شیطان نے اس کے لیے ایسے دوست بھی اس کو دیے، ایسی کمپنیاں بھی اس کی بنائیں، ایسا ماحول بھی کریٹ کیا، اس کو پرائیویسی بھی ملتی چلی گئی، اس کے رستے بنتے چلے گئے۔ شیطان کو پتا تھا کہ بندہ ہل گیا، شیطان نے تو بندہ قابو کرنا ہوتا ہے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو گیا۔ آہستہ آہستہ ہوتا ہے، پھر ہم بھٹک جاتے ہیں۔ شروع میں یہ خواہشاتیں شعر و شاعری سے اور ہلکے پھلکے سٹیٹس اور لائک اور لو سے چیزیں شروع ہوتی ہیں، اور بات کہاں تک جا پہنچی۔ یہاں تک وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو کر رہا، اگر ہم چاہتے تو ان سے ان آیاتوں کے ذریعے سے بلندی عطا کرتے۔ اس آیات کا علم، اس دین کا علم اگر اس پہ عمل کرتا تو وہ بلندیاں پاتا، اس کو زیادہ شان و شوکت ملتی، اس کی زیادہ عزت ہوتی، مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا۔ وہ خواہشات نفس کی طرف جو جائے گا وہ زمین میں دھنستا چلا جائے گا، اور اپنی خواہش نفس ہی کے پیچھے پڑا رہا۔ اب اس سے پتہ چلا ہے کہ خواہشات نفس ایسی چیز ہیں کہ جب اس پہ آپ اپنی ایک لیمٹ نہیں لگاتے، پابندیاں نہیں لگاتے، ایک جگہ پہ جا کے رکتے نہیں ہیں، تو انسان تو ایک ایسی چیز ہے کہ وہ کسی حد تک بھی چلا جاتا ہے نا، تو آپ کتے جیسے ہو جاتے ہیں، جانور سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اس کی حالت کتے کسی ہوگی، تم اس پر حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے رہے، اسے چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے رہے۔ اسے کتے کو مارو گے، اسے یعنی کہ اسے آپ پھر وہ جب جو نفس کا بندہ بن جاتا ہے، اسے آپ درس قرآن سناؤ، اسے کیا فرق پڑنا ہے؟ اسے قرآن کلاس سے کیا فرق پڑنا ہے؟ اسے مولوی صاحب کی بات سے یا کسی اچھی بات سے، یا اسے کہ یار بچو یہ بے حیائی نہ کرو، بد اخلاقی نہ کرو، یار کریکٹر لیس کام نہ کرو، یہ حرکتیں نہ کرو، ٹھیک ہے؟ تو اسے کیا فرق پڑنا ہے جس کی حالت کتے کسی ہو گئی؟ اس کی تو زبان لٹکی رہنی ہے۔ ہوس کا وہ بندہ بن چکا ہے، ہوس نے اس کو کنٹرول کر دیا ہے، اس کے اعصاب پر عورت سوار ہو چکی ہے۔ وہ کیسے ٹھیک ہو؟ وہ مسلسل اس حرکت میں ہے، وہ کئی سالوں سے ایڈکشن کے اندر ہے، وہ کئی سالوں سے ان چکروں کے اندر ہے۔ اس کی تو آنکھوں سے، اس کی آنکھوں میں تو یہ طاقت رہی نہیں ہے کہ وہ جھک سکیں عورت کو دیکھ کے، وہ تو ختم ہو چکی ہے اس کی آنکھوں میں، وہ کیپیسٹی، وہ برداشت، وہ کنٹرول اس کا وہ ختم ہو چکا ہے۔ وہ کر کے نفس پرستی کر کے وہ میٹرک کا شروع ہوا ہے، وہ 7ویں 8ویں سے ان چکروں میں پڑا ہوا ہے، 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں یونیورسٹی لائف۔ اسے تم روکو گے تو ویسا ہی کتا رہے گا، اسے تم نہیں روکو گے تو ویسا ہی کتا رہے گا۔ یہ قرآن نے کہہ دیا ہے، اور میں اس پر زیادہ بات نہیں کر سکتا، اس پہ اب آپ سوچیں، ہم سوچیں، اور مطلب یہ کیا ہے؟ اللہ سے ڈریں۔ تم اس پر حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے رہے، اسے چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے رہے۔ اچھا، یہ بیسیکلی بالخصوص ایک جس کا ماحول ایسا ہے، اس کی کوئی تربیت نہیں ہے، جو شریف لڑکا اور شریف لڑکی ہے، کیا ان کے اوپر شیطان کا اٹیک نہیں ہے؟ جو پردے والی لڑکیاں ہیں، جو داڑھی والے مولوی صاحب ہیں، تو وہ بھی اس ماحول میں ویسے ہی اسی طرح ہیں، اور وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ بڑے بڑے لڑکے، بڑے بڑے لڑکیاں جیسے ہی اینڈر ہوتے ہیں اس کلچر کے اندر، اس ماحول کے اندر، سب کچھ غائب ہو جاتا ہے۔ وہ پردہ حیا اس نام پہ کہ میں چونکہ بولڈ ہو گئی ہوں، میں اب بہت کانفیڈنٹ ہو گئی ہوں، اور مجھے اب بات کرنے آ گئی ہے، میں اب سمجھتی ہوں ٹھیک کیا ہے غلط کیا ہے، اور بس پازیٹیو ہونا چاہیے، اتنا ریجڈ نہیں ہونا چاہیے، اور اوپن ہونا چاہیے، سب ٹھیک ہے چونکہ سسٹم ہے۔ کئی طرح کی تعویلات ہیں ہمارے پاس،
صحیح ہے. تو یہ دیکھیں نا ہم پہلے کیا ہوتے ہیں اور کیا بن جاتے ہیں. تو یہ تو ہر طرح کے نوجوان کے اوپر جو ہے، اور میں سمجھتا ہوں بالخصوص پاکستان کے نوجوانوں کا کریکٹر خراب کرنے میں ایک بڑا کردار جہاں میڈیا کا ہے، انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کا ہے، وہیں ان یونیورسٹیز کے کلچر کا بھی ہے. 100% اس مخلوط کلچر کا بھی ہے. بہت بڑی ریزن ہے. اس کو ختم کرنے کی بات ہونی چاہیے. اس پر کوئی پابندیاں ہونی چاہیے، کوئی ایک سرٹن لیمٹ ہونی چاہیے، کوئی ریسٹرکشنز ہونی چاہیے، کوئی طریقہ کار وضع ہونا چاہیے. صحیح ہے. اور کوششیں ہونی چاہیے. یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں. تم یہ حکایت ان کو سناتے رہو، شاید کہ یہ کچھ غور و فکر کریں. ان کو یہ والی بات سناتے رہو، ٹھیک ہے نا، شاید یہ کچھ غور و فکر کریں. بڑی ہی بری مثال ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا. ٹھیک ہے جی. تو ان الفاظ سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حضور کوئی متعین شخص ہوگا جس کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی یہ انتہائی اخلاقی بلندی ہے کہ وہ جب بھی کسی برائی کو مثال میں پیش کرتے ہیں تو بالعموم اس کے نام کی تصریح نہیں کرتے، بلکہ اس کی شخصیت پر پردہ ڈال کر صرف اس کی بری مثال کا ذکر کر دیتے ہیں تاکہ اس کی رسوائی کیے بغیر اسے اصل مقصد حاصل ہو جائے. اس لیے نہ قرآن میں بتایا گیا ہے اور نہ کسی صحیح حدیث میں وہ شخص جس کی مثال یہاں پیش کی گئی ہے کون تھا. مفسرین نے عہد رسالت اور اس سے پہلے کی تاریخ کے مختلف اشخاص پر اس مثال کو چسپاں کیا ہے. کوئی بلام بن باورا کا نام لیتا ہے، کوئی امیہ بن ابی سلط کا، اور کوئی صفی ابن راہب کا. یہ سارے علماء تھے اور یہ اس چکر میں پڑ گئے تھے. ٹھیک ہے. تو کئی نام لیتے ہیں لیکن اس کو ایک جنرلائز بھی کیا جا سکتا ہے کہ یہ ہر شریف آدمی پر یہ وقت آ سکتا ہے، ہر پاکیزگی کا دعویٰ کرنے والے کے اوپر یہ وقت آ جاتا ہے. اور لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا پھر وہ اس حد تک برے اور گندے ہوتے ہیں، اس طرح اتنا بڑا یو ٹرن لیتے ہیں کہ وہ بات یہاں تک آ جاتی ہے. تو جس میں یہ صفت پائی جاتی ہو، تو یہ ہر اس مثال پر، ہر کسی کی مثال یہ اس پہ چشمہ ہوتی ہے جس کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہو. ٹھیک ہے جی. تم یہ حکایات ان کو سناتے رہو، شاید کہ یہ کچھ غور و فکر کریں. بڑی ہی بری مثال ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ اپنے آپ ہی پر ظلم کرتے رہے ہیں. جسے اللہ ہدایت بخشتے بس وہی راہ راست پاتا ہے، اور جس کو اللہ اپنی رہنمائی سے محروم کر دے وہی ناکام و نامراد ہو کر رہتا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے. آیت پہ آیت آ رہی ہے، وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کو یہ دھوکہ نہ کھا جانا کہ دنیا تو ساری ہی بالکل عجیب رستے پہ چل رہی ہے، یہ دین کی باتیں، قرآن کی باتیں ہمیں تو پریکٹیکلی کہیں نظر نہیں آتی. تو اگر نہیں نظر آتی تو یہ آیت سن لیں کہ بہت سارے انسان اور جن تو جائیں گے جہنم میں. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. زیادہ لوگ نہیں مانتے تو نہ مانیں. اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سے جو انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پیدا ہی اس لیے کہ ان کو جہنم بھیجنا ہے، کہ وہ مطلب ان کے کرتوت ایسے ہیں کہ جہنم ہی ان کے منزل ہے. ان کے پاس دل ہیں. اب آگے ریزن آ رہی ہے، یہ نہیں کہ پیدائشی طور پہ لکھا ہوا تھا یہ جہنم ہے، وہ تو اللہ کا علم ہے، اللہ تقدیر بھی بناتا ہے، لیکن عمل تو بندہ ہی کرتا ہے نا، اختیار تو بندے کا ہی ہے. کیوں یہ اس لیے پیدائشی جہنمی ہیں، پیدا ہی جہنم کے لیے ہوئے، انہوں نے جانا ہی جہنم ہے، کیونکہ یہ دل ہے مگر اس سے سوچتے نہیں ہیں. اس کے دل میں تو کسی لڑکے اور لڑکی کی یاد ہی ہے، کوئی اللہ کی یاد نام کی تو چیز نہیں ہے. اس کے دل میں تو ٹینشن بس اپنی ڈگری کی ہے، اس کو کوئی یہ ٹینشن تو نہیں ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے. ان کے پاس دل ہیں، دماغ ہیں، مگر کچھ اور ہی سوچتے ہیں، کام کی بات نہیں سوچتے. دماغ میں کچھ اور ہی گند بھرا ہوا ہے، کچھ اور ہی سوچیں بھری ہوئی. ان کے پاس دل ہیں مگر سوچتے نہیں ہیں. ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں، حق کو نہیں دیکھتے، حق بات کو نہیں دیکھتے. ان کے پاس کان ہیں مگر ان سے سنتے نہیں ہیں. ظاہر ہے ہینڈ فری لگی ہو، میوزک چل رہا ہو تو حق بات کیوں سنے کوئی؟ جب 8D آڈیو گانے آ جائیں تو پھر حق بات کون سنے؟ ان کے پاس کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں ہیں. وہ جانوروں کی طرح ہیں. پہلے بھی مثال دی ہے، اللہ تعالیٰ دوبارہ کہہ رہا ہے کہ انسان اگر اپنی خواہشات کا بندہ ہی بنے گا اور بے مقصد زندگی گزارے گا تو مجھے بتائیں انسان اور جانور میں کیا فرق ہے؟ جانور کے بھی ہاتھ پاؤں ہیں، جانور کا بھی دل ہے، جانور کا بھی منہ ہے، دانت ہے، کان ہے. جانور بھی جو ہے وہ قضائے حاجت کرتا ہے، جو کھاتا ہے وہ نکالتا ہے، تو پھر جانور بھی مر جاتا ہے. تو انسان اور جانور میں اگر کوئی فرق ہے تو بتا دیں. آپ اشرف المخلوقات کیوں ہیں؟ کہ آپ کا ایک کریکٹر ہے، آپ کا ایک ضابطہ ہے، آپ کا ایک مقصد ہے. آپ بلا وجہ نہیں آئے، آپ نے ایسے ہی نہیں چلے جانا. تو یہ اصل میں اس لیے ہی جہنم میں جائیں گے کہ یہ اپنے دل ان کو دیا، دماغ دیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں دی، کان دیے، آنکھیں دی، حق کو دیکھتے نہیں ہیں، حق کو مانتے نہیں ہیں، حق پر عمل ہی نہیں کرتے.
کنفیوز ہی ہیں ابھی تک اتنا زیادہ قرآن پڑھ لیا ہے، ابھی تک بھی پریشان بیٹھے ہیں کہ کرنا عمل ہے کہ نہیں کرنا، ابھی تک سوچوں میں ہی ہیں. ہم سارے اسی طرح ہی ہیں. تو بس قرآن سنیں اور عمل کی دنیا میں آ جائیں اگر نجات چاہیے. مگر ان سے وہ سنتے نہیں ہیں، وہ جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھوئے گئے ہیں. اللہ اچھے ناموں کا مستحق ہے، اس کو اچھے ناموں ہی سے پکارو. ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کا نام رکھنے میں راستی سے منحرف ہو جاتے ہیں. جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں اس کا بدلہ وہ پا کر رہیں گے. ہمارے مخلوق میں اگر ایسا بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھے ناموں سے پکارو. اللہ تعالیٰ کو رحمان بھی کہا جا سکتا ہے، رحیم بھی کہا جا سکتا ہے، رزاق بھی کہا جا سکتا ہے. 99 نام تو ہمیں پتہ بھی ہیں، ایسے تو اللہ کے بے شمار تعریفات ہیں. تو اللہ کو اچھے ناموں سے ہی پکارو. ٹھیک ہے، اس میں گستاخی کون سن رہا ہو. ہماری مخلوق میں اگر ایسا بھی ہے جو ٹھیک ٹھاک حق کے مطابق ہدایت اور حق کی مطابق انصاف کرتا ہے. رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تو انہیں ہم بتدریج ایسے طریقے سے تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی. میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، میری چال کا کوئی توڑ نہیں ہے. یعنی جو میری آیات کو جھٹلا رہے ہیں، اگر وہ اپنی زندگیاں بڑے اچھے طریقے سے گزار رہے ہیں تو وہ دھوکہ نہ کھائیں. اللہ ڈھیل دے رہا ہے، اللہ ڈھیل دے رہا ہے. میری چال کا کوئی توڑ نہیں ہے. اور کیا ان لوگوں نے کبھی سوچا نہیں کہ ان کے رفیق پر جنون کا کوئی اثر نہیں ہے؟ وہ تو ایک خبردار ہے جو برا انجام سامنے آنے سے پہلے صاف صاف متنبع کر رہا ہے. کیا ان لوگوں نے آسمان و زمین کے انتظام پر کبھی غور نہیں کیا، اور کسی چیز کو بھی جو خدا نے پیدا کیا آنکھیں کھول کر نہیں دیکھا؟ اور کیا یہ بھی انہوں نے نہیں سوچا کہ شاید ان کی مہلت زندگی پوری ہونے کا وقت قریب آ لگا ہو؟ پھر آخر پیغمبر کی اس تنبیہ کے بعد اور کون سی بات ایسی ہو سکتی ہے جس پر یہ ایمان لائیں؟ جس کو اللہ نے رہنمائی سے محروم کر دے اس کے لیے پھر کوئی رہنما نہیں. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں کسی پیر کامل کی تلاش ہے، اور اس کی تلاش ہے، اور اس کی تلاش ہے، اسی کی تلاش میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں اپنی مرضی سے. جس کو اللہ رہنمائی سے محروم کر دے نا، اس کا پھر کوئی رہنما نہیں ہے، اس کا پھر کوئی پیر نہیں ہے. اور ہمارا رہنما قرآن ہے، راہ ہدایت قرآن ہے. اور جس کو اللہ رہنمائی سے محروم کر دے اس کا پھر کوئی رہنما نہیں ہے. اور اللہ انہیں انہی کی سرکشی میں بھٹکتا ہوا چھوڑے دیتا ہے. یعنی اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہا گیا کہ جنون کا کوئی اثر نہیں ہے. یہ کافر مشرکین مکہ یا دوسرے لوگ یہ کہتے تھے نا کہ الزام لگاتے تھے کہ یہ جادوگر ہیں، یہ کاہن ہیں، یہ مجنوں ہیں، نعوذ باللہ، اس طرح کے الزام لگاتے تھے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو ایک پاگل آدمی میں واضح نظر آتا ہے کہ یہ بیوقوف آدمی ہے، پاگل آدمی ہے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، آپ کو جنون کا کوئی ذرہ برابر بھی اثر نظر آتا ہے ان کی ذات کے اوپر؟ وہ تو ایک خبردار ہے جو صاف صاف متنبع کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ کافروں کے لگانے والے الزامات کا بھی قرآن میں جواب دیتا ہے. یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ قیامت کی گھڑی کب نازل ہوگی؟ کہو اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے، اسے اپنے وقت ہی پر ظاہر کرے گا. قیامت کا علم کسی کو نہیں ہے. ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی بات اڑی ہوتی ہے کہ جی اس دن قیامت آئے گی، اس دن قیامت آئے گی یا اب آنی ہے. اس کا علم نبیوں کو بھی نہیں دیا گیا. ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا دن وہ وقت ہے جس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، انسان کے پاس نہیں. ہاں، نشانیاں بتائی گئی ہیں، نشانیاں ہیں، وہ چھوٹی نشانیاں بھی ہیں، بڑی نشانیاں بھی ہیں، وہ آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، وہ پوری بھی ہو رہی ہیں. تو یہ اللہ نے اتنا بتایا ہے کہ قیامت البتہ قریب ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے. اور جس طریقے سے جناب کیا کہتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اور جہاں جہاں دنیا پہنچ گئی ہے اس لیول پہ جا کے پھر قیامت ہی آتی ہے. اب قیامت قریب ہے، کوئی بہت دور نہیں ہے. اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے، اسے اپنے وقت پر ہی وہ ظاہر کرے گا. آسمان اور زمین میں وہ بڑا سخت وقت ہوگا، وہ تم پر اچانک آ جائے گا. یہ لوگ اس کے متعلق تم سے اس طرح پوچھتے ہیں گویا تم اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہو. کہو اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے، مگر اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، اللہ ہی ہے، جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. سن لیں جی، نبی کہہ رہے ہیں قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. ایک نبی کہہ رہا ہے. یہ قرآن میں آپ کو ہر چیز نظر آ جاتی ہے کہ انسان کے کتنے اختیارات ہیں، نبی کے کتنے اختیارات ہیں، اور اللہ کیا ہے. بیسیکلی قرآن سے سبق ایک ہی ملتا ہے کہ ایک اللہ ہے، اس کی بندگی کرنی ہے، اور وہ اللہ ہی سب کچھ ہے، اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں ہے، اور نبی کی اطاعت ہے. تو اللہ کے نبی خود کہہ رہے ہیں کہ اپنے نفع اور نقصان کا اختیار میں نہیں رکھتا، یہ کام اللہ کا ہے. جب اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں تو یہاں کوئی بندہ اٹھ کے کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں آپ کے نفع کا اور اختیار رکھتا ہوں، آپ کو نقصان سے بچا سکتا ہوں. ہماری توحید کتنی زیادہ مسخ ہو چکی ہے، کتنی کمزور ہو چکی ہے کہ ہم نے بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبی ہوتے ہوئے بھی ان سے کہہ دیں کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، اللہ ہی جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو دکھوں سے بھری پڑی ہے، مطلب وہ کسی کو روک سکتے ہیں موت سے تو
ان کی اپنی بیٹیاں، ٹھیک ہے، ان کی بیٹیوں کی وفات، ان کے بیٹے 3 بیٹے ہوئے، تینوں کی بچپن میں وفات، تو وہ ایک جو ہے ان کی زندگی دکھوں سے بھری پڑی ہے اور سارا ان کی زندگی میں چیزیں ہوئی ہیں. تو وہ ایک جو ہے وہ بہرحال اللہ کے بندے تھے. نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، اللہ ہی ہے، جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سے فائدے اپنے لیے حاصل کر لیتا. مطلب میں اس طرح میں کوئی خدا تو نہیں ہوں، نبی تو نبی ہیں، خدا نہیں ہے. اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سے فائدے اپنے لیے حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی نقصان نہ پہنچتا. یعنی کافروں نے جتنی تکالیف دی ہیں، نقصان دیے ہیں، اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو اللہ کے نبی آتے، اگلے دن اسلام غالب ہو جاتا پوری دنیا میں. نہیں، دنیا کا جیسا نظام ہے انہی کے اصول کے مطابق اللہ کے نبی نے ایفرٹ کی، 23 سال لگے، قاتلانہ حملے بھی ہوئے، آزمائشیں بھی آئیں، شہادتیں بھی ہوئیں، سب کچھ ہوا، اور اس پورے پروسیس سے گزر کے ایک اسلامی انقلاب آیا. جس طرح ایک اس دنیا کے اندر چیزیں ہوتی ہیں، کوئی اس طرح کوئی ایک دم معجزاتی طور پہ سب کچھ تو نہیں ہوا. اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سے فائدے اپنے لیے حاصل کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچتا. تو محض ایک خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں. میرا نبی کا کام صرف یہی ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ سے ڈرائے اور جنت کی خوشخبری دے جو فرمانبرداری کرنے لگ پڑے، ان لوگوں کے لیے جو میری بات مانے. تو وہی نذیرا و بشیرا و بشیر لقوم یؤمنون، ان کے لیے جو ایمان لے. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرے. پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا تو اس سے ایک خفیف سا حمل رہ گیا جس لیے وہ چلتی پھرتی ہے. پھر جب وہ بوجھل ہو گئے دونوں نے مل کر اللہ سے اپنے رب سے دعا کی کہ اگر تو نے ہم کو اچھا سا بچہ دیا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے. مگر جب اللہ نے ان کو صحیح اور سالم بچہ دے دیا تو اس کی اس بخشش و عنایت میں دوسروں کا اس کا شریک ٹھہرانے لگے. ایک تو یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک جان سے پیدا کیا ہے، پھر اس کا جوڑا بنایا ہے تاکہ اس کے پاس سے ہم سکون حاصل کریں. یعنی اس سے ایک چیز پتہ چل گئی کہ مرد اور عورت کا جو تعلق ہے وہ بیسیکلی ایک دوسرے سے سکون حاصل کرنے کے لیے، مطلب ایموشنلی بھی، ٹھیک ہے، اپنی جنسی ضرورت بھی پوری کرنا، اپنی ایموشنز بھی، انسان کے ایموشنز ہوتے ہیں کہ اس کا کوئی ہو، اس کا کوئی ہم سفر ہو، اس کا کوئی خیال رکھنے والا ہو. تو یہ دونوں ضروریات ہیں انسان کی، وہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کرنے دونوں طرح کا. اور یہ نیچرل ہے، یہ فطرت ہے، اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. اور اس کا یہی مقصد ہے اور یہی اصل نیچرل چیز ہے مرد اور عورت کا نکاح. اس کے علاوہ کوئی اور چیز جو ہے وہ ساری ان نیچرل ہیں اور وہ گھٹیا اور جو ہے وہ فطرت سے ہٹی ہوئی چیزیں. پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا تو اسے ایک خفیف سا حمل رہ گیا جسے لیے وہ پھرتی ہے. پھر جب وہ بچہ ہو جاتا ہے، دعائیں تو بڑی کرتے ہیں کہ ہم تیرے شکر گزار ہوں گے، لیکن جب وہ بچہ اللہ انہیں دے دیتا ہے تو وہ اس کی بخشش و عنایت میں دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں کہ یہ فلانے پیر کی وجہ سے، فلانے فقیر کی وجہ سے، فلانی جگہ منت مانگنے کی وجہ سے اور یہ چڑھانے کی وجہ سے یہ بچہ ہمیں ملا ہے. اللہ جب وہ ہو جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں فلانے کی وجہ سے ہمیں ملا ہے. تو یہ وہ ظلم کرتے ہیں. اللہ بہت بلند و برتر ہے ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. کیسے نادان ہیں یہ لوگ، ان کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں. ایک مخلوق خود پیدا کی ہوئی چیز کیا کسی دوسری چیز کو پیدا کر سکے گی؟ جو نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ اپنی مدد ہی پر قادر ہیں. اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کی دعوت دے دو تو وہ تمہارے پیچھے نہ آئیں. اسی طرح جتنے لوگ بھی اس کا دعویٰ کرتے ہیں غیب کے علم کا یا کام کروا دینے کا، تو ان سے کہیں کہ اپنی زندگیاں سنوار لیں پہلے. یعنی جن عاملوں کے پاس یا جن جادوگروں کے پاس جو ہم جاتے ہیں ان کے اپنے مسئلے، وہ خود بیچارہ کسی جنگل کے کونے میں پڑا ہوتا ہے، وہ اپنی زندگی تو سنوار لے، اس میں دوسرے کے کیا مسئلے حل کرنے ہیں. ٹھیک ہے، وہ خود دنیا کا بادشاہ بن جائے، اپنے ان کے تو یہ نہ اپنا کچھ اپنی ہی مدد پر قادر نہیں ہے. اسی طرح جو بت بھی ہیں وہ بھی اسی طرح ہی. اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کی دعوت دے دو تو وہ تمہارے پیچھے نہ آئیں. تم خواہ انہیں پکارو یا خاموش رہو، دونوں صورتوں میں تمہارے لیے یکساں ہی رہے. تم لوگ خدا کر چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو وہ تو محض بندے ہیں جیسے تم بندے ہو. ان سے دعائیں مانگ دیکھو، یہ تمہاری دعاؤں کا جواب دے گے اگر ان کے بارے میں تمہارے خیالات صحیح ہیں. کیا یہ پاؤں رکھتے ہیں کہ ان سے چلیں؟ کیا یہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ ان سے پکڑیں؟ کیا یہ آنکھیں رکھتے ہیں کہ ان سے دیکھیں؟ کیا یہ کان رکھتے ہیں کہ ان سے سنیں؟ یہاں ایک بات صاف طور پر سمجھنی چاہیے کہ مشرکانہ مذاہب میں 3 چیزیں الگ الگ پائی جاتی ہیں. ایک تو وہ اصنام، تصاویر یا علامات، یہ تفسیر پڑھ رہا ہوں، جو مرجع پرستش میں ہوتی ہیں. دوسرے وہ اشخاص یا ارواح یا معانی جو دراصل معبود قرار دیے جاتے ہیں اور جن کی نمائندگی
اصنام اور تصاویر وغیرہ کی شکل میں کی جاتی ہیں. یعنی ایک بتایا گیا ہے کہ ایک تو تصویریں اور جو بت ہیں ان کو پوجا جاتا ہے، دوسرے کچھ شخص ہوتے ہیں کچھ جو مر چکے ہیں، کوئی علماء کہہ لیں، کوئی رہنما کہہ لیں یا بڑی شخصیات کہہ لیں، تو ان کے بت بنائے گئے ہوتے ہیں، ان کی تصویروں کو پوجا جا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ مجسمے کی صورت میں بنائی ہوئی ہیں، وہ صرف تصویر ہی کی صورت میں ہے. ٹھیک ہے، تو ان کی جو پرستش کی جا رہی ہوتی ہے، تو یہ بھی اس کی شکل ہے. یعنی یہ وہی بات، سیم ٹو سیم وہی بات جو ہمارے ہاں پورے معاشرے میں پوری طرح جو یہ بیماری رچی ہوئی ہے. اسی طرح اگلا تیسری کیا ہے؟ تیسرے وہ اعتقادات جو ان مشرکانہ عبادات و اعمال کی تہ میں کار فرما ہوتے ہیں. قرآن مختلف طریقوں سے ان تینوں چیزوں پر ضرب لگاتا ہے. اس مقام پر اس کی تنقید کا رخ پہلی چیز کی طرف ہے، یعنی وہ بت محل اعتراض ہیں جن کے سامنے مشرکین اپنے مراسم میں عبادت ادا کرتے ہیں اور اپنی عرضیاں اور نیازیں پیش کرتے ہیں. یعنی تینوں طرح کے ٹائپس قرآن نے ایڈریس کی ہیں. اے محمد ان سے کہو کہ بلا لو اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، پھر تم سب مل کر میرے خلاف تدبیریں کرو اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو. میرے حامی و ناصر وہ خدا ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے اور وہ نیک آدمیوں کی حمایت کرتا ہے. اچھا جی، بخلاف اس کے تم جنہیں خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو، نہ وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی مدد کرنے کے قابل ہیں، بلکہ اگر تمہیں اسی طرح، یہ دوبارہ میرا خیال ہو گیا، ترجمہ ریپیٹ ہو گیا. اچھا جی، وہ تمہاری بات سن بھی نہیں سکتے، بظاہر تم کو ایسا نظر آتا ہے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، مگر فی الواقع وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے. تم دیکھیں، اچھا یہ وہی ساری بات ہے، لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون. یعنی وہ تمہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ تمہاری بات سن رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ نہیں سن رہے ہوتے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نرمی و درگزر کا طریقہ اختیار کرو. سبحان اللہ. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کرو، معروف کی تلقین کیے جاؤ اور جاہلوں سے نہ الجھو. یہ تو دعوت دینے کا طریقہ ہے، یہ تو داعی کی صفات ہیں کہ وہ لوگوں کو ایک تو معاف کرتا ہے، اس میں بڑی برداشت ہوتی ہے، بڑا اسٹیمنا ہوتا ہے، لوگوں کے رویوں کو، لوگوں کی باتوں کو وہ پی جاتا ہے. کاظمین الغیظ، غصے کو پینے والے. طائف کا واقعہ آپ کے سامنے. نرمی درگزر کا طریقہ اختیار کرو، معروف کی تلقین. جو چیز معروف ہے، جو معاشرے میں بھلی سمجھی جاتی ہے، معروف ہے، نیکی کی بات ہے، اس کی تلقین کرتے چلے جاؤ اور جاہلوں سے نہ الجھو. باقی اس ظاہر ہے یو کین نیور پلیز ایوری ون. جو باتیں کرتا ہے، جو جاہل ہے، جو بحث کرتا ہے خام خواہ، جو خام خواہ رکاوٹ بنتا ہے، اس سے نہ الجھو. اس کو ہر چیز ثابت کرنے میں اور اس کو ہر چیز جو ہے وہ ٹھیک ثابت کرنے میں اپنا وقت ضائع نہ کرو. اگر کبھی شیطان تمہیں اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگو، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. حقیقت میں جو لوگ متقی ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال اگر انہیں چھو بھی جاتا ہے تو وہ فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. یہ ہے تقوی. اسے کہتے ہیں چیک اینڈ بیلنس اپنی ذات کے اوپر. بیسیکلی یہ ایک سینسر بورڈ ہے، ایک کیمرہ ہے، ٹھیک ہے، ایک ڈیٹیکٹر ہے تقوی کی صورت میں جو انسان اپنے اوپر لگاتا ہے. اپنے دل کے اندر جتنے چھوٹے چھوٹے چور اور جتنے چھوٹے چھوٹے بت پیدا ہوتے ہیں، یہ ان کی صفائی کرتا ہے. جو خیالات اور نیتیں خراب ہو رہی ہوتی ہیں نیک کاموں کے اندر، ان کو یہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے. تو تقوی بیسیکلی یہ ایک کہہ لیں کہ ڈیٹیکٹ کرنے والی چیز ہے، بڑا ہائی لیول کا ایک سینسر ہے جو گناہ کو پیدا ہی نہیں ہونے دیتا، جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے. تو کیا ان کو جب جیسے ہی شیطان کا ظاہر ہے، شیطان ہر انسان کو برے خیال اور گناہ کی طرف کشش اس میں آتی ہے، لیکن نیک انسان کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ وہ فوراً اللہ کی پناہ مانگتا ہے، تعوذ پڑھتا ہے. تو یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے نا، تعوذ یہی ہے، یہ الفاظ ہیں. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. یعنی یہ تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتے ہیں اللہ سے شیطان مردود سے مجھے محفوظ رکھ. یعنی کہ اچھا جی، اے نبی درگزر طریقہ اختیار کرو. اچھا، وہ حقیقت میں جو لوگ متقی ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کہ برا خیال اگر انہیں چھو بھی جاتا ہے تو وہ فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں اور پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے کہ ان کے لیے صحیح طریقہ کار کیا ہے. یعنی جو مومن ہوتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اور جو شیطانی وسوسوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے، جب وہ اللہ سے پناہ طلب کرتا ہے تو انہیں پھر حق راستہ بھی نظر آتا ہے. وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں جی پتہ ہی نہیں چلتا ٹھیک کیا ہے غلط کیا ہے. اگر آپ ٹھیک رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا ٹھیک کیا ہے. آپ ٹھیک رہنا چاہیں تو صحیح. جو چیز انسان کرنا چاہتا ہے وہ اس کو مل جاتی ہے، وہ اس کو ڈھونڈ لیتا ہے، وہ اس کو کر لیتا ہے.
تو انہیں پھر ٹھیک باتیں بھی سمجھ آنے لگ پڑتی ہیں، کنفیوژن بھی دور ہونے لگ پڑتی ہے، حق کا رستہ بھی نظر آنے لگ پڑتا ہے. ٹھیک ہے، ان کے لیے صحیح طریقہ کار کیا ہے انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے. ان کے یعنی شیاطین کے بھائی بند تو وہ انہیں ان کی کجروی میں کھینچے لیے چلے جاتے ہیں اور انہیں بھٹکانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں دیتے. اے نبی، جب تم لوگوں کے سامنے کوئی نشانی یعنی معجزہ پیش نہیں کرتے تو یہ کہتے ہیں کہ تم نے اپنے لیے کوئی نشانی کیوں نہ انتخاب کر لی. ان سے کہو میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب نے میری طرف بھیجی ہے. یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے قبول کریں. ٹھیک ہے جی، آگے جی، جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اس سے توجہ سے سنو اور خاموش رہو، شاید کہ تم پر بھی رحمت ہو جائے. یہ آپ میں سے اگر اس ٹائم کی باتیں کر رہا ہے تو اس کے لیے یہ آیت نازل ہو چکی ہے، موقع پہ نازل ہو گئی ہے کہ یہ حکم ہے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو خاموش ہو جانا چاہیے. صحیح ہے. فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، ایک تو کان لگا لو کیونکہ بہت اہم کوئی بریکنگ نیوز ہی ہے. بریکنگ نیوز ہے، قرآن کی ہر آیت بریکنگ نیوز ہے. جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو کان لگا لو، توجہ سے سنو، سماعت کے ساتھ سنو. وَأَنصِتُوا، اور خاموش ہو جاؤ. پن ڈراپ سائلنس ہونا چاہیے، خاموشی ہونی چاہیے. دونوں حکم ہے، کان لگا لو، خاموش ہو جاؤ. اگر تم قرآن کو خاموشی سے سنو گے، کان لگا کر سنو گے، ادب سے سنو گے تو یقیناً تم عمل بھی کرو گے اور اللہ تم پر رحم کرے گا. لعلکم ترحمون، تم اللہ تعالیٰ کی رحمت میں آ سکتے ہو اگر تم قرآن کو ادب سے سن لو. ادب سے سنی ہوئی چیز جو ہے ایک دن عمل کے اندر آتی ہے. بندہ بات ادب سے سن لے نا، توجہ سے سن لے تو وہ ایک دن عمل کے اندر آتی ہے، وہ اللہ کی رحمت میں آئے گا. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو صبح و شام یاد کیا کرو، وہ دل ہی دل میں زاری اور خوف کے ساتھ اور زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ. تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. جو فرشتے تمہارے رب کے حضور تقرب کا مقام رکھتے ہیں وہ کبھی اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں آ کر اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے آگے جھکے رہتے ہیں. ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ یسبحون وله یسجدون، یعنی وہ تکبر نہیں کرتے. اللہ کی عبادت کو چھوڑنا گویا کہ تکبر کرنا ہے، اللہ کے آگے جھکنا گویا کہ عاجزی اختیار کرنا ہے. تو وہ بھی تکبر نہیں کرتے اور اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اس کے آگے جھکے رہتے ہیں. یہ آیت سجدہ ہے، پہلی آیت، اس پہ سجدہ واجب ہوتا ہے. ظہر کی نماز کے بعد کر لیں، مغرب کی نماز کے بعد کر لیں، ویسے وضو ہے باوضو ہے تو کر لیں، اور دوران نماز آ جائے تو پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں. تو یہ ایک ہی دفعہ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ اکبر کر کے سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ. تو یہ سجدہ ہے. یہ قرآن میں ٹوٹل 14 سجدے ہیں. یہ واجب ہوتا ہے، جس نے سنی ہے آیت، جس نے پڑھی ہے آیت، دونوں پر واجب ہوتا ہے. تو یہ پہلا سجدہ آ گیا ہمارا 9ویں پارے کے اندر، سورہ اعراف کے آخری آیت کے اندر. ٹھیک ہے، تو آپ سجدہ جب بھی آگے نماز پڑھیں گے عصر کی، بلکہ مغرب کے بعد آپ کر لیں، سجدہ کر لیں. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ آپ اس آیت کو بار بار پڑھیں گے ان اے سنگل سٹنگ تو آپ ایک ہی سجدہ کریں گے. ہاں، آپ اٹھ گئے ہیں، آپ نے بعد میں جا کے یہ آیت دوبارہ پڑھی ہے تو پھر آپ کو دوبارہ سجدہ کرنا ہوگا. لیکن ان اے سنگل سٹنگ ابھی بیٹھے بیٹھے ہم یہ آیت بار بار بھی پڑھ لیں تو ہمیں ایک ہی سجدہ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو یہ تھی جی سورہ اعراف، اور اب آگے آغاز کرتے ہیں سورہ الانفال کا. مختصر سا اس کا زمانہ نزول پڑھ کے آگے چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ 2 ہجری میں جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے اور اس میں اسلام و کفر کی اس پہلی جنگ پر مفصل تبصرہ کیا گیا ہے. جہاں تک کہ سورہ کے مضمون پر غور کرنے سے اندازہ ہوتا ہے غالباً یہ ایک ہی تقریر ہے جو بیک وقت نازل فرمائی گئی ہوگی، مگر ممکن ہے کہ اس کی بعض آیات جنگ بدر ہی سے پیدا شدہ مسائل کے متعلق بعد میں اتری ہوں اور پھر ان کو سلسلہ تقریر میں مناسب جگہوں پر درج کر کے ایک مسلسل تقریر بنا دیا گیا ہو. بہرحال کلام میں کہیں کوئی ایسا جوڑ نظر نہیں آتا جس سے یہ گمان کیا جا سکے کہ یہ الگ الگ 2-3 خطبوں کا مجموعہ ہے. جنگ بدر سے تعلق والے حالات پہ. اچھا جی، ٹھیک ہو گیا جی. اب یہ لمبی ایک انہوں نے ڈیٹیل لکھی ہے، پڑھنی چاہیے، بڑا انسان ڈیپتھ میں جاتا ہے. نقشے بھی دیے ہوئے انہوں نے تجارتی شاہراہ کے. تو غزوہ بدر جو 2 ہجری میں ہوئی تھی، پہلی جنگ مدینہ میں ہجرت کے بعد جو مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی اور کفار کو بدترین شکست ہوئی تھی، اس کے بعد کا جو عرصہ تھا اس پہ سورہ انفال. ٹھیک ہے جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ الانفال مدنیہ، رکوع 10 ہیں اور آیات 75 ہیں. ٹھیک ہے. 9واں پارہ 3. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. مال غنیمت کا ذکر ہے اور غزوہ بدر کا کچھ حالات کا ذکر ہے. تم سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں. ایکسٹرا جو چیز ہوتی ہے نا وہ نفل ہوتا ہے. نفل کے پھر جو ہیں بونس جسے کہہ لیں، مال غنیمت ایک بونس ہے، ایک ایکسٹرا چیز ہے. ٹھیک ہے، تو نفل بھی ایک ایکسٹرا چیز ہے جو فرض نہیں ہے. ایک ایکسٹرا اللہ تعالیٰ انسان اللہ سے محبت کا اظہار کرتا ہے اور ایکسٹرا عبادت کرتا ہے، نفلی عبادت، نفل روزے، کوئی چیز بھی جو فرض نہیں ہوتے. تم سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات درست کرو. یعنی اس مال غنیمت کی وجہ سے بھی آپس میں نہ لڑو، ویسے بھی اپنے تعلقات درست رکھو. ٹھیک ہے، اور یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہی ہے مال غنیمت. جنگ جیتے تو مال غنیمت کا سوال شروع ہو گیا، تو ساتھ ساتھ ان سوالوں کے جواب ملنے لگ پڑے. بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات درست رکھو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو. یعنی اگر تم مومن ہو نا، اگر اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہو، مسلمان کہتے ہو، تمہارا نام عائشہ زینب خدیجہ ہے یا تمہارا نام عمر ابو بکر عبداللہ ہے یا علی ہے، تو تم پھر اللہ کی بندگی کر کے ثبوت دو گے. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو. سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ مومن ہوتے کون ہیں؟ یہ نہ سمجھ لینا کہ میں تو مومن ہوں. مومن کون ہوتا ہے؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ. یہ مومن کی ڈیفینیشن ہے کہ جب اس کے سامنے قرآن و حدیث کی بات ہو، اللہ کا ذکر کیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ وجلت قلوبہم، ان کے دل لرز جاتے ہیں، وہ ڈر جاتے ہیں. وہ ہنسی مذاق میں اڑا نہیں دیتے، وہ بات ختم نہیں کر دیتے، وہ ایک کان سے سن کے دوسری کان سے نکال نہیں دیتے. وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُمْ زَادَتْهُمْ ایمانا. اور جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جائے ایمان ان کا بڑھ جاتا ہے، ان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وہی نہیں رہتا، آگے بڑھ جاتا ہے. اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، نماز اور زکوٰۃ تو بیسک چیزیں ہیں بھئی، دین دار ہونے کا یا دین کے لیے. ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں، قصوروں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے. اس مال غنیمت کے معاملے میں ویسی صورت پیش آ رہی ہے جیسی اس وقت پیش آئی تھی جبکہ تیرا رب تجھے حق کے ساتھ تیرے گھر سے نکال لایا تھا، اور مومنوں میں سے ایک گروہ کو یہ سخت ناگوار تھا. وہ اس حق کے معاملے میں تجھ سے جھگڑ رہے تھے، درا حال یہ کہ وہ صاف صاف نمایاں ہو چکا تھا. ان کا حال یہ تھا کہ گویا وہ آنکھوں دیکھے موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں. یعنی جس طرح اس وقت یہ لوگ خطرے کا سامنا کرنے سے گھبرا رہے تھے، حالانکہ حق کا مطالبہ اس وقت یہی تھا کہ خطرے کے منہ میں چلے جائیں، اس طرح آج انہیں مال غنیمت ہاتھ سے چھوڑنا ناگوار ہو رہا ہے. یعنی جو پہلے جنگ کے سٹارٹ میں بھی جو لوگ گڑبڑ کر رہے تھے، مال غنیمت میں بھی تکلیف انہی کو ہی تقسیم میں ہو رہی تھی. تو بیسیکلی جو بندہ مومن ہوتا ہے وہ گڑبڑ نہیں کرتا، اسے کسی چیز سے مسئلہ نہیں ہوتا. جس کے اندر ایمان کی کمی ہوتی ہے وہی سوالات کرنا، لڑنا جھگڑنا، یہی کہنا کہ انصاف نہیں ہو رہا، وہ اس طرح کی باتوں میں
پڑا رہتا ہے اور اس طرح کا مسئلہ کریٹ کیے رکھتا ہے۔ اچھا جی، ان کا حال یہ تھا کہ گویا وہ آنکھیں دیکھے موت کی طرف آگے جا رہے تھے۔ یاد کرو وہ موقع جب کہ اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا۔ تم چاہتے تھے کہ کمزور گروہ تمہیں ملے۔ اب دیکھیں غزوہ بدر جب ہونے لگی تو ایک تجارتی قافلہ تھا ابو سفیان کا، مسلمانوں نے سوچا کہ اس پہ اٹیک کر لیں، بہت سارا مال بھی ہاتھ آئے گا۔ اور دوسرا آپشن تھا غزوہ بدر کے لیے جو لڑنے آ رہی تھی، ایک فوج آ رہی تھی، اس سے لڑنے کا۔ تو دو تھے۔ تو مسلمان کیا چاہ رہے تھے، مطلب کہ ہمیں کمزور گروہ ملے، ہمیں لڑنا نہ پڑے۔ تجارتی قافلے کو تو اس پہ حملہ تو آسان تھا، ظاہر ہے وہ کوئی آرمی تو نہیں تھی، ٹھیک ہے نا، وہ بھی مشرکین مکہ کا ہی تھا۔ اور اسی طرح جو ایک باقاعدہ آرمی لڑنے آ رہی تھی اس سے، تو یہ چاہ رہے تھے کہ ہمیں جنگ سے ہم بچ جائیں اور یہ آسان والا ہو، کمزور گروہ جو ہے یعنی تجارتی قافلہ۔ مگر اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے ارشادات سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ لیکن اللہ نے اس غزوہ بدر کے دن کافروں کی جڑ کاٹنی تھی، حق اور باطل کا فیصلہ ہونا تھا۔ اسلام کی فتح اس دن لکھ دی گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے جنگ اس دن اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہونی تھی، تو وہ ہوئی۔ حق کو حق دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ حق حق ہو کر رہے اور باطل باطل ہو کر رہ جائے، خواہ مجرموں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ دیکھیں جب باطل پر ضرب لگے گی اور حق غالب آئے گا، اور حق والے جب تلوار اٹھائیں گے یا اس کے لیے جنگ کرنے کی طرف آمادہ ہو جائیں گے، تو کچھ لوگوں کو یہ بات بڑی ناگوار گزرے گی۔ اوے جہاد، اوے تلوار، اوے اللہ کے دین کی بات، اوے اللہ کے دین اور اس کے نظام کی بات، اللہ کا قانون، یہ باتیں کچھ لوگوں کو بڑی ناگوار گزرتی ہیں۔ آج بھی ہمارے اس ملک کے اندر بھی ہمارے دشمنوں کو بھی یہ باتیں بڑی، تو یہ بات یہ نہیں ہے کہ سب کو میٹھے پیٹوں جناب ٹھنڈے پیٹ قبول ہو جائے گی، ایسا نہیں، یہ اتنی میٹھی بات نہیں ہے، کچھ لوگوں کو بہت کڑوی لگے گی یہ بات۔ تو جو سب سے زیادہ حق پہ ہے اس کے سب سے زیادہ دشمن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی تعداد لا تعداد ہے، ٹھیک ہے، تو جو حق پر ہوتا ہے اس کے دشمن تو ہوتے ہیں۔ تو یہ بات ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں ہوگی، کچھ لوگوں کو یہ بات بہت ناگوار ہوگی، ایکسیپٹ نہیں کریں گے اس کو، اتنی اچھی چیز کو، ٹھیک ہے جی۔ باطل جب مٹتا ہے تو اہل باطل کو یہ بات ناگوار گزرے گی۔ اور وہ موقع جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، جواب میں اس نے فرمایا کہ میں تمہاری مدد کے لیے پے در پے 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں۔ یہ بات اللہ نے تمہیں صرف اس لیے بتا دی کہ تمہیں خوشخبری ہو اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، ورنہ مدد تو جب بھی ہوتی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ کیا خوبصورت ہے ادھر کہ آپ نے جو جنگ کرنی ہے، آپ نے جو جنگ جیتنی ہے، وہ بھی اللہ ہی کی مدد سے ہوگی۔ لیکن انسان چونکہ فگرز پہ تبصرے کرتا ہے، فگرز کے مطابق کتنے نمبر آ جائیں گے، کتنے لوگ میرے ساتھ ہیں، میرے کتنے مارکس ہیں، میرے کتنے لائکس ہیں، انسان چونکہ فگرز پر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تسلی دینے کے لیے کہا کہ 1000 یا 3000 یا 5000 میں فرشتے بھیج رہا ہوں تمہاری مدد کے لیے مسلمانوں کو۔ تو یہ انسان فطری چیز ہے، لیکن ساتھ اللہ تعالیٰ نے بات یہ کلیئر کر دی کہ مدد تو ویسے بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، فرشتے آئیں یا نہ آئیں، جو بھی کام ہوتا ہے، جنگ تم جیتو گے تو اللہ کی طرف سے ہوگی، لیکن یہ بات میں نے ویسے کی کہ تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں کہ جی 1000 فرشتے آ رہے ہیں ہماری مدد کے لیے۔ اچھا جی، یقیناً اللہ زبردست اور دانا ہے، اور وہ وقت جب کہ اللہ اپنی طرف سے غنودگی کی شکل میں تم پر اطمینان و بے خوفی کی کیفیت طاری کر رہا تھا، اور آسمان سے تمہارے اوپر پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں پاک کرے اور تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست دور کرے اور تمہاری ہمت بندھائے اور اس کے ذریعے سے تمہارے قدم جما دے۔ آسمان سے پانی برس رہا تھا، مسلمانوں پر غنودگی طاری، جنگ کے دوران مسلمانوں کو نیند آ رہی ہے، وہ یہ کیفیت اللہ تعالیٰ نے پیدا کی اور اس سے مسلمان ریفریش ہو گئے، اور وہ پانی آسمان سے برسا تو وہ گرد اور غبار اور چھینٹے پڑتے ہیں تو انسان فریش ہوتا ہے، تو تھکاوٹ بھی اتر گئی، فریش بھی ہو گئے، اور حوصلہ بھی ہوا، ہمت بھی آئی، جان بھی آئی۔ تو بڑے یہ ساری چیزیں مختلف، فرشتوں سے مدد کرنا، حوصلہ دینا، کافروں پر رعب ڈالنا، کافروں کو دکھانا لگنا کہ مسلمان بہت زیادہ ہیں، کئی طرح کی چیزیں اللہ تعالیٰ بیک وقت کر رہا تھا اس جنگ کے اندر، کس طرح اللہ تعالیٰ مومنوں کا ساتھی ہوتا ہے، تاکہ تمہیں پاک کرے اور تم سے شیطان کی ڈالی نجاست دور کرے، تمہاری ہمت بندھائے اور اس کے ذریعے سے تمہارے قدم جما دے۔ اور وہ وقت جب کہ تمہارا رب فرشتوں کو اشارہ کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو، میں ابھی ان کافروں کے دل میں رعب ڈالے دیتا ہوں۔ اچھا، ایک بندہ لڑنے آئے نا، تو ایک بندہ مروب ہو جائے، ڈر جائے، تو وہ اسے لڑ نہیں سکتا، اس کے بعد لڑے گا بھی تو کتنا لڑے گا؟ جو ڈر جاتا ہے، جو آلریڈی پہلے ڈرا ہوا ہے کہ بھئی ایک بندے سے ہم ڈر جائیں تو ہم اس سے لڑائی میں ہاریں گے ہی ہاریں گے، تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا رعب بھی ڈال رہا تھا کافروں کے دلوں کے اندر، جس طرح آج ہم کافروں کا بڑا رعب لیتے ہیں نا،
یہ بڑی بڑی سپر پاورز کا بڑا رول لیتے ہیں، تو ان کے دلوں میں روپ ڈال رہا تھا. پس تم ان کی گردنوں پر ضرب اور جوڑ جوڑ پر چوٹ لگاؤ. یہ قرآن کی بات ہے. دیکھیں یہ قرآن بڑے فخر سے، بڑے دھڑلے سے جہاد کی بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ، یہ نہیں کہ ہر بندے کی گردن اتارنی ہے. ظاہر ہے جو مقابلے پر آ رہے ہیں، جو مخالفت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہی. اور کیا کہا ہے؟ ان کے جوڑ جوڑ پر چوٹ لگاؤ. یہ جتنی باڈی میں ان کے جوڑ ہیں نا، ان پہ یہاں پہ تلواریں، یہاں پہ ڈنڈے سوٹے مارو تاکہ ان کو زور کی چوٹ لگے. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ نے فائٹنگ سکلز پوری طرح سیکھی ہوں، آپ کو پتا ہو کہ کہاں تلوار مارنی ہے، کیا کرنا ہے جس سے اس کو صحیح ضرب لگے گی، اور ان کے جوڑ جوڑ پر ضرب لگاؤ. بڑی خوبصورت آیت ہے، قرآن کی آیت ہے. سألقی فی قلوب الذین کافروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم کل بنان. ان کی گردنوں پر ضرب اور جوڑ جوڑ پر چوٹ لگاؤ. یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے اللہ اس کے لیے نہایت سختی ہے. یہ بالکل دیکھیں ایسے ہے کہ گویا اللہ ایک لیڈ کر رہا ہے، اپنی آرمی کو کہہ رہا ہے چلو میرے شیرو، ان کی جناب ٹانگیں توڑ دو، ان کے جناب ان کو ضربیں لگاؤ، ان کے جوڑ جوڑ پر ضربیں لگاؤ، اور میں تمہارے ساتھ ہوں. اس طرح اللہ تعالیٰ، جیسے وہ حدیث ہے کہ اپنے بندے کا ہاتھ بن جاتا ہے، پاؤں بن جاتا ہے جو اس کی طرف آتا ہے، تو اس طرح اللہ تعالیٰ مومنین کی مدد کرتا ہے. کتنے زبردست الفاظ ہیں کہ ان کے ذرا ذرا چوٹ لگاؤ. اچھا، اللہ اس کے لیے نہایت سخت یہ ہے تم لوگوں کی سزا اس کا مزہ چکھو، اور تمہیں معلوم ہو کہ حق کا انکار کرنے والوں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے. اے ایمان لانے والو، جب تم ایک لشکر کی صورت میں کفار سے دو چار ہو تو ان کے مقابلے میں پیٹھ نہ پھیرو. جس نے ایسے موقع پر پیٹھ پھیری، اللہ یہ کہ جنگی چال کے طور پر ایسا کرے یا کسی دوسری فوج سے جا ملنے کے لیے، تو وہ اللہ کے غضب میں گر جائے گا. سرنڈر کرنا مسلمانوں کے لیے جائز ہی نہیں. یہ پتہ نہیں آپ نے بات سنی ہے کہ نہیں، ہار ماننا، سرنڈر کر دینا، ہتھیار ڈال دینا مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے. جب جب مسلمانوں نے یہ حرکت کی ہے، حرام کیا ہے، جائز ہی نہیں ہے. مقابلے میں پیٹھ نہ پھیرو. جس نے ایسے موقع پر پیٹھ پھیری، اللہ یہ کہ جنگی چال کے، تو یعنی جنگی حکمت عملی کی وجہ سے پیچھے ہوئے، سٹاپ کیا، پھر آگے آئے، یہ چیز ہو سکتی ہے، یا کسی دوسری فوج سے جا ملنے کے لیے، تو وہ اللہ کے غضب میں گر جائے گا. اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ بہت ہی بری جائے بازگشت ہے. بس حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا، اور تو نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا. خوبصورت آیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی پھینکی تھی، پتھر پھینکے تھے اس طرف، تو وہ ان کو بڑے محسوس ہوئے تھے کفار پر. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یعنی میں بندہ مومن کا ہاتھ، اس کی تفسیر پڑھ لیتے ہیں، 14 پر آ رہی ہے. مار کے بدر میں جب مسلمانوں کو کفار کے لشکر ایک دوسرے کے مقابل ہوئے اور عام زد و خورت کے موقع آ گیا، تو حضور نے مٹھی بر ریت ہاتھ میں لے کر شاہت الوجوہ کہتے ہوئے کفار کی طرف پھینکی، اور اس کے ساتھ ہی آپ کے اشارے سے مسلمان یکبارگی کفار پر حملہ آور ہوئے. اس واقعے کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے اندر تھے، ان جنگوں کے اندر خود اللہ کے نبی تھے، لیڈنگ فرام دا فرنٹ، اور خود اللہ ان کے ساتھ تھا، فرشتے تھے. تو یہ حق و باطل کی جنگ تھی. صحیح ہے، تو اس کو دیکھ لیں کہ بھئی یہ جنگ اور اللہ کے لیے لڑنا مرنا کتنی اہم چیز ہے. یہ تو اس لیے تھا کہ اللہ مومنوں کو ایک بہترین آزمائش سے، ہاں اللہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا، یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ تم نے انہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ ہم بڑے طاقتور ہیں. مسلمان کے دل پر، اس دماغ میں کبھی یہ غرور حاوی ہونا ہی نہیں چاہیے کہ میں نے اپنی بیس پہ سارا کچھ کیا ہے. اسے ہر چیز کا کریڈٹ جو ہے، یا ہر چیز جو اس کی سکسیس ہے، اسے اس کو اللہ سے جوڑنا چاہیے. تو اے نبی، تم نے نہیں پھینکا بلکہ ہم نے پھینکا. تم نے نہیں قتل کیا، ہم نے قتل کیا. یہ اس لیے تھا کہ اللہ مومنوں کو ایک بہترین آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزار دے. یقیناً اللہ سننے اور جاننے والا ہے. یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ ہے، اور کافروں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اللہ ان کی چالوں کو کمزور کرنے والا ہے. اور ان کافروں سے کہہ دو اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو لو، فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا، اب باز آ جاؤ تو تمہارے ہی لیے بہتر ہے، ورنہ پھر پلٹ کر اسی حماقت کا اعادہ کرو گے تو پھر ہم بھی اسی سزا کا اعادہ کریں گے، اور تمہاری جمعیت خواہ وہ کتنی ہی زیادہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گی. اللہ مومنوں کے ساتھ ہے. تو یہ غزوہ بدر کی فتح کی باتیں ہیں. اے ایمان لانے والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور حکم سننے کے بعد اس سے سرتابی نہ کرو. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے. یعنی اللہ کے اس رسول کا حکم سنو اور اس کے بعد اس کی اطاعت کرو. یقیناً خدا کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے. وہی لوگ جو سنتے ہیں بات نہیں مانتے، وہ لوگ جو دیکھتے ہیں لیکن قبول نہیں کرتے، تو بدترین لوگ ہیں. ان شر دوابی، جانوروں سے بھی بدترین لوگ ہیں اللہ کے نزدیک
جو فرما برداری نہیں کرتے. اگر اللہ کو معلوم ہوتا تاکہ ان میں کچھ بھی بھلائی ہے تو وہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا، لیکن بھلائی کے بغیر اگر وہ ان کو سنواتا تو وہ بے رخی کے ساتھ منہ پھیر جاتے. یعنی ان تھوڑی سی بھی بھلائی ہوتی ہے ان لوگوں میں، اللہ کو معلوم ہے نا، تو وہ ضرور انہیں بات کو سننے کی توفیق دیتا. اللہ تعالیٰ بعض اوقات اچھی بات سننے کی توفیق بھی چھین لیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو علم ہوتا ہے کہ اس نے سن بھی لی سے فرق نہیں پڑنا. لیکن بھلائی کے بغیر اگر وہ ان کو سنواتا تو وہ بے رخی کے ساتھ منہ پھیر جاتے. اے ایمان لانے والوں اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول. یہ ہر مسلمان کے لیے ہے کہ اللہ کے نبی کا اگر حکم ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، مطلب یہ تو اللہ نے حلال حرام کیا، لیکن اللہ کے نبی کی اگر تعلیم ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کوئی کسی چیز پہ روکا گیا ہے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ لبیک، آپ نے ایک چیز حرام کی ہے، لبیک ہم حاضر ہم نہیں کریں گے، ہم اپنے آپ پر کنٹرول کریں گے. اے ایمان لانے والوں اور اس رسول کی پکار پر لبیک کرو جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے، اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر، یہ وہی چیز آ گئی، صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس فتنے سے بچو جس کا شکار صرف وہی لوگ نہیں ہوں گے جنہوں نے گناہ کیا ہے، بلکہ پھر سوسائٹی میں جو شریف لوگ ہوں گے، جو گناہ نہیں کرنے والے، جو سبت کا واقعہ پڑھ چکے ہیں، پھر اللہ کا جب عذاب آئے گا تو شریف لوگ بھی، نیک لوگ بھی اسی کے اندر مارے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ اس آیت کا مطلب ہے. اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو، اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. یعنی اسی طرح اگر برے حکمران اللہ تعالیٰ مسلط کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک عذاب کی شکل ہے، تو اس سے ظاہر ہے اچھے لوگ بھی افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں، متاثر ہو رہے ہوتے ہیں، برے بھی ہو رہے ہوتے ہیں. تو پھر جب وہ عذاب یا آزمائش آتی ہے تو پھر اچھے برے سب اس میں اس کے قابو آتے ہیں. جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. یاد کرو وقت جب کہ تم تھوڑے تھے، زمین میں تم کو بے زور سمجھا جاتا تھا، تم ڈرتے رہتے تھے کہیں لوگ تمہیں مٹا نہ دیں. پھر اللہ نے تم کو جائے پناہ مہیا کر دی اپنی مدد سے، تمہارے ہاتھ مضبوط کیے اور تمہیں اچھا رزق پہنچایا، شاید کہ تم شکر گزار بنو. اے ایمان لانے والو، جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو. یا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ ورسولہ وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے ساتھ، ان کے دین کے ساتھ، ٹھیک ہے، خیانت نہ کرو. ایمان والو، امانت سمجھ کے ایک ایک حکم کو پورا کرو. سبحان اللہ. اپنی امانتوں میں غداری کے مرتکب نہ ہو، اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں سامان آزمائش ہے. لا ایمان لمن لا امانۃ ولا دین لمن لا عہد لہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ہر خطبے کے آخر میں یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ جو امانت دار نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں، اور جسے عہد کا پاس نہیں اس کا کوئی دین نہیں. تو یہ امانت ہے، دین، اللہ تعالیٰ کے نبی کی تعلیم، یہ سب امانتیں ہیں. جو امانت دار نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں. اچھا، تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں سامان آزمائش ہے. یہ پیسہ بھی آزمائش ہے، اولاد جس سے انسان بہت زیادہ محبت کرتا ہے، جس سے بہت زیادہ نفرت کرتا ہے، وہ چیزیں آزمائش بن جاتی ہیں. ہم ان چیزوں کو، جب یہ چیزیں آپ کو اولاد کی خواہشات یا آپ کی کوئی محبت یا آپ کی کوئی چیز جو آپ کا پیشن بن گئی ہے، کمزوری بن گئی ہے، ویکنس بن گئی ہے، اگر آپ کو نماز سے روک رہی ہے، اللہ کے دین سے روک رہی ہے، اللہ کی یاد سے روک رہی ہے، یا اللہ کچھ کہہ رہا ہے اور وہ چیز اس کو وہ شوق، وہ پیشن، وہ محبت اس کو اپوز کر رہی ہے، کچھ اور کرنے میں مجبور کر رہی ہے، تو سمجھ جائیں کہ آپ آزمائش میں پھنس گئے ہیں، آپ جو فتنہ تھا اس میں پھنس گئے. تو یہ مال بھی، یہ خوشیاں بھی، یہ اولاد بھی، یہ سامان آزمائش ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ. اس کی محبت میں، جس طرح باپ اپنے بچوں کی محبت میں ان کی خواہشات پوری کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ پیسے کماتا ہے اور حرام سے بھی کماتا ہے تاکہ میرے بچوں کی خواہشات پوری ہو جائیں، تو یہ اولاد پھر آزمائش بنی کہ نہ بنی. یعنی اولاد کا پیٹ پالنے کے لیے والد حرام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور مال حاصل کرنے کے لیے، مال کمانے کے لیے انسان کیا کیا نہیں کرتا. تو یہ ساری چیزیں فتنہ ہیں. تو انسان اس میں سے غلط پہلو سے بچے، ان کو حاصل کرے، ان کو انجوائے کرے، لیکن غلط پہلو سے بچے. ٹھیک ہے جی، ٹائم ہمارا آلموسٹ کمپلیٹ ہونے والا ہے، ختم کرتے ہیں. تو تمہاری مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں سامان آزمائش ہیں، اور اللہ کے پاس اجر دینے کے لیے بہت کچھ ہے. اے ایمان لانے والو، اگر تم خدا ترسی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے لیے کسوٹی بہام پہنچا دے گا، اور تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے گا، اور تمہارے قصور معاف کر دے گا. اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. اے ایمان والو، اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان دے گا. فرقان ہوتا ہے
غلط اور صحیح میں فرق کرنے کی صلاحیت، حلال اور حرام میں فرق کرنے کی صلاحیت، یہ ایک بڑی ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. تو یہ بھی تقویٰ سے ہی آئے گی. پریکٹیکلی تقویٰ حاصل کریں گے تو آپ کو دین کی فہم آئے گا، سمجھ آئے گا. لیکن اگر جس طرح سے سوال ہی پوچھا گیا اللہ کے نبی سے کہ عالم بننا چاہتا ہوں، علم والا بننا چاہتا ہوں، تو کہا تقویٰ اختیار کرو. تقویٰ اختیار پریکٹیکلی کوئی چیز کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے. تجربہ جب ہم ایک چیز کو کرتے ہیں نا تو پھر ہمیں اس کے کئی پہلو نظر آتے ہیں، سمجھ آتی ہے. تو تقویٰ اختیار کرو گے، تقوی کی روش پر رہو گے، حرام سے بچتے رہو گے، حلال پر چلتے رہو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان بھی دے گا، وہ علم وہ فہم بھی دے گا جو آپ کی کنفیوژنس کو دور کرے، غلط اور صحیح کی تمیز آپ میں رکھے، واضح کر دے، فرق کر دے، چھٹا کے علیحدہ کر دے، اور تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے گا اور تمہارے قصور معاف کر دے گا. اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب کہ منکرین حق تیرے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ تجھے قید کر دیں یا قتل کر ڈالیں یا جلاوطن کر دیں. وہی مشرکین مکہ نے ان کی کونسل بیٹھی، پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا، سارے سرداران اکٹھے ہوئے، اور وہ یہ بھی سوچتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کرنا ہے تو انہیں کاہن کہیں، انہیں جادوگر کہیں، انہیں مجنو کہیں، کیا کہیں. پھر اسی طرح وہ یہ بھی پلان کرتے تھے کہ اللہ کے نبی پر قاتلانہ حملے کا، ٹھیک ہے، ان کو یا قتل کر دیں یا جلا وطن کر دیں، ایگزائل کر دیں. تو کئی طرح کی تدبیریں سوچتے رہتے تھے. وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا. یمکرون ویمکر اللہ. اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے. جب ان کو ہماری آیات سنائی جاتی تھیں تو کہتے تھے کہ ہاں سن لیا ہم نے، ہم چاہیں تو ایسی ہی باتیں ہم بھی بنا سکتے ہیں. یہ تو وہی پرانی کہانی ہے جو پہلے سے لوگ کہتے چلے آ رہے ہیں، اور وہ بات بھی یاد رہے جو انہوں نے کہی تھی کہ خدایا اگر یہ واقعی حق ہے اور تیری طرف سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لے آ. یہ بات وہ دعا کے طور پر نہیں کہتے تھے بلکہ چیلنج کے انداز میں کہتے تھے، ٹھیک ہے جی، کہ اگر تو واقعی حق ہے تو پھر اے اللہ پھر عذاب لے کے آ، اے نبی عذاب لے آ. اس وقت تو اللہ پہ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہ تھا، لیکن اللہ ان باتوں پہ اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں ہوتا. ہاں ایک انسان کو آپ غصہ دلا سکتے ہیں، ایک انسان کو آپ ایک خاص طرح سے پرووک کر کے یا کوئی اس کو کسی چیز کوئی کمزوری پر یا اس کی ویک پوائنٹ پر ہاتھ رکھ کے آپ اس کو غصہ دلا سکتے ہیں، آپ اس کو جذباتی کر سکتے ہیں، پریشان کر سکتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کسی فلانے صاحب نے کہہ دیا کہ میں نے عذاب دیکھوں گا تو میں ایمان لاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ کے اصول اس طرح ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر اور دعووں پر چینج نہیں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب نہیں دیا. یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا طریقہ کار ہے عذاب کا، سزا کا. اس وقت تو اللہ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہ تھا جب تک ان کے درمیان موجود، جب تک تو ان کے درمیان موجود تھا، یعنی اے اللہ کے نبی جب تک آپ ان کے درمیان تھے میں ان کو عذاب دینے والا نہیں تھا. یعنی آپ مکہ سے نکلیں گے تو پھر ان پر عذاب آئیں گے. پھر وہ قحط بھی آیا. اور نہ اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ لوگ استغفار کر رہے ہوں اور وہ ان کو عذاب دے دے، لیکن اب کیوں نہ وہ ان پر عذاب نازل کرے جبکہ وہ مسجد حرام کا راستہ روک رہے ہیں، حالانکہ اس مسجد کے جائز متولی نہیں ہیں. اس کے جائز متولی صرف اہل تقویٰ ہی ہو سکتے ہیں. یعنی یہ بھی لڑائی تھی نا مشرکین کی کہ کعبہ کے متولی ہم ہیں، ہم اس کو چلا رہے ہیں، ان کے پاس کعبہ تھا. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ ان کے جائز متولی نہیں ہیں. کعبہ کے متولی تو توحید پرست ہوں گے، مشرکین تو نہیں ہوں گے. آپ نے تو خانہ کعبہ کو بھی بتوں سے بھرا ہوا ہے. حالانکہ اس مسجد کے جائز متولی نہیں ہے، اس کے جائز متولی تو صرف اہل تقویٰ ہی ہو سکتے ہیں، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں مانتے. بیت اللہ کے پاس ان لوگوں کی نماز کیا ہوتی ہے؟ بس سیٹیاں بجاتے ہیں اور تالیاں پیٹتے ہیں. یعنی منافقین اور یہ جو مشرکین تھے، یہ جب مسلمان نماز پڑھے ہوتے تھے تو یہ تالیاں بجاتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، تنگ کرنے کے لیے مذاق اڑاتے تھے. بس اب لو اس عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس انکار حق کی بداعث میں جو تم کرتے رہے ہو. جن لوگوں نے حق کو ماننے سے انکار کیا وہ اپنے مال خدا کے راستے سے روکنے کے لیے صرف کر رہے ہیں اور ابھی اور خرچ کرتے رہیں گے، مگر آخرکار یہی کوشش ان کے لیے پچھتاوے کا سبب بنے گی. پھر وہ مغلوب ہوں گے، پھر یہ کافر جہنم کی طرف گھیرے لے جائیں گے تاکہ اللہ گندگی کو پاکیزگی سے چھانٹ کر الگ کر دے. قیامت کے دن کافر جن کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے گندگی اور پاکیزگی، مسلمان یا حق و اہل حق. اللہ تعالیٰ دنیا میں تو سارے مکس ہیں نا، سارے انسان ایک ہی ساتھ رہتے ہیں، اچھے برے بھی. قیامت کے دن اچھے ایک سائڈ پہ ہو جائیں گے، برے ایک سائڈ پہ ہو جائیں گے، نافرمان ایک سائڈ پہ، فرمانبردار ایک سائڈ پہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس گند کو لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ تعالیٰ خباثت کو پاکی سے علیحدہ کر دے. ان مشرکوں کو، ان کافروں کو علیحدہ کر دے، ان کو جہنم میں. جس طرح کچرا جب سارا اکٹھا ہوتا ہے تو شہر کا سارا کچرا ایک جگہ پہ جا کے جلا دیا جاتا ہے، اس طرح اس کچرے کو، اس گند کو جلا دیا جائے جہنم میں. پھر اللہ تعالیٰ گندگی کو پاکیزگی سے چھان کر الگ کرے اور ہر قسم کی گندگی کو ملا کر اکٹھا کرے. پھر اس پرندے کو جہنم میں، سارا گند دنیا کا، نافرمانوں کا، دین دشمنوں کا سارا گند اللہ تعالیٰ اکٹھا کرے گا اور اس سارے گند کو جہنم میں جھونک دے گا. یہی لوگ اصل دیوالیے، اصل جو ہے وہ دیوالیے اور اصل کنگلے کیا کہتے ہیں جو ہیں، وہ یہی لوگ ہیں. ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ لوگ بہت آگے نکل گئے ہیں، بہت سٹیٹس ہے اور بہت دنیا مزے کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دیوالیے یہی لوگ ہیں.
یہی لوگ ہیں جو بد نصیب ہیں، ٹھیک ہے، جو اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ اے نبی ان کافروں سے کہو کہ اگر اب بھی آپ باز آ جائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا اس سے درگزر کر لیا جائے گا۔ یعنی اللہ کے نبی تو یہ دعوت دیتے تھے کہ جو کچھ پہلے ہو چکا ہم معاف کر دیں گے، آپ ہمارے طریقے کو قبول کر لیں، لیکن اگر یہ اس پچھلی روش کا ادا کریں گے تو گزشتہ قوموں کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ اے ایمان لانے والوں ان کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، ان کافروں سے جنگ کرتے رہو یہاں تک کہ طاغوتی نظام کا کوئی فتنہ باقی نہ رہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے پھر آخری دم تک، آخری سان تک، قیامت تک جنگ جاری رہے گی، جہاد جاری رہے گی۔ حدیث بھی ہے اس کے اوپر کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ اے ایمان لانے والوں ان کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر وہ فتنے سے رک جائیں، یعنی جب تک پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کا نظام نہیں آ جاتا، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے، ہم وطن ہے، سارا جہاں ہمارا، تو جب تک پوری دنیا پہ اللہ تعالیٰ کے نظام دین کا، یعنی اگر آپ نے دنیا کو جنت بنانا ہے نا تو آپ کو اللہ کے دین اور اس کے قانون پر چلنا ہوگا، بنے گی دنیا جنت، اور بنا کے دکھائی گئی ہے۔ لیکن اب انفارچونیٹلی کفر کا دور دورہ ہے، تو وہ تو کسی چھوٹے لیول پہ بھی اس طرح کی چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ تو گزشتہ قوموں کے ساتھ جو کچھ ہو چکا سب معلوم ہے۔ اے ایمان لانے والوں ان کافروں سے جنگ کرو، اہل کفر سے جب تک کفر ہے جنگ کرتے رہو، لڑتے رہو، ہر محاذ پہ لڑتے رہو، اپنا اپنا کردار ادا کرتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ فتنہ وہی اللہ کی نافرمانی، اور دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے، یعنی پورے کا پورا دین اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے، ایک پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کا نظام آ جائے، یعنی قرآن سنت کی دعوت لے کر پوری دنیا پر چھانا ہے۔ وقت فرصت ہے کہا کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ یعنی مسلمانوں کے اوپر تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے پوری دنیا میں اللہ کے دین کا پیغام لے کے جانے کی اور اس کے جھنڈے لہرانے کی۔ پھر اگر وہ فتنے سے رک جائیں تو ان کے اعمال کا دیکھنے والا اللہ ہے، اور اگر وہ نہ مانے تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا سرپرست ہے اور وہ بہترین مددگار ہے۔ یہاں پر ہمارا 9واں پارہ کمپلیٹ ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد آپ اپنی اٹینڈنس بھی لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح ہی ہم کلاس 2:15 تک لے آتے ہیں، 2:15 سے ہم 3:45 تک کلاس کیا کریں گے آئندہ سے، اتوار کے روز ہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہمیں پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔